اس معاملے میں جواب یہ دیا ہے کہ دن کا اطلاق صرف رات اور دن کے مقابلے میں نہیں ہوتا، دن کا اطلاق مدت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے 6 مدتوں میں 6 ادوار میں، اس کا معنی ٹھیک تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں بتایا کہ ان ادوار کے اندر ہم نے اس کائنات کو بنایا۔ اچھا، کائنات سے پہلے کیا تھا؟ ایک تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے نہ پیدا ہوا نہ اس کو فنا ہے، نہ زندہ ہوا نہ اس کو موت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی تخلیق کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا ذہن یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، یہاں تک کہ اس کے ذہن میں بات آئے گی اللہ کو کس نے بنایا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی بات تمہارے ذہن میں آؤ تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اس کائنات سے پہلے ایک کائنات تھی۔ تو سب سے پہلی بات ہے، قرآن میں ہی ہم ٹٹولتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے پانی بنایا، اور یہ پانی میں اللہ کا عرش تھا، پھر اس کے بعد کائنات بنائی، حتیٰ کہ اب بھی 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے، سمندر پر تخت ہے، تخت پر رب العالمین ہے، وہاں بھی ایک سمندر ہے۔ لیکن کائنات کو بنانے سے پہلے بھی فرمایا کہ وہ دراصل کیا تھا؟ پانی پر تھا۔ اب اس کائنات کی تخلیق جو اب ہوئی ہے، ہم جس رات دن اور چاند سورج کے اعتبار سے رکھتے ہیں، تو اس میں کائنات پہلی بنی یا حضرت انسان؟ تو بالکل مضمون واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے پہلے بنایا۔ انسان کی تخلیق آج کے سائنسی اعتبار سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی کروڑوں سال کے بعد اس دنیا میں ہوئی۔ یہ دنیا کروڑ سال پہلے بن چکی تھی، 5 کروڑ سال پہلے مدت لگائی ہے بعض سائنسدانوں نے جو یہ دنیا بنی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اگر ہسٹری کو آپ نگاہ میں رکھیں گے تو پورا اگر 10 11 12 ہزار سال کی ہسٹری ملتی ہے، اگر اس کو ڈبل ٹریبل کر لیا جائے تو بھی 1 لاکھ سال کی ہسٹری ملے گی، لیکن اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی تھا، ہاں تھا۔ قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمارے سے پہلے بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اشارے دیتا ہے۔ جیسا کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اس سے پہلے کافر تھے، وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ پہلا نہیں، اس سے پہلے کوئی انسان نے نما مخلوق تھی، اور احادیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں اسی طرح ظاہراً زندگی گزارنے والے جنات تھے۔ جب انہوں نے فسق و فجور کے اعتبار سے انتہا کر دی تو اللہ نے ان کو چھپا دیا اور ہم کو رکھا، لیکن اب بھی موجود ہے، لیکن ظاہراً نہیں، چھپے ہوئے۔ اسی وجہ سے ان کا نام جن پڑا۔ جن کا مطلب ہے وہ چیز جو چھپ گئی۔ ہاں، جن یا جنو کا مطلب جن جہاں سے نکلا ہے، اس کا مطلب میں چھپانا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، پاگل کو بھی جنہ کہتے ہیں، ہم بھی جنہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں؟ پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پاگل کو جن اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی عقل ڈھانپ دی جاتی ہے، اس کی عقل ظاہر نہیں ہوتی، اس واسطے کیا ہے، پاگل کے پاس عقل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے باغ کو بھی جنت کہتے ہیں۔ معلوم ہے جنت جو کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں۔ اور باغ کو جنت کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ بولیے، کسی کا ذہن بھی کام کر رہا ہے کہ دیکھیں گے ہم۔ باغ کو جنت اس واسطے کہتے ہیں، بولیے کس واسطے کہتے ہیں؟ آپ زمین میں چلے پھرے، اس کو زمین کہتے ہیں، لیکن باغ میں گئے تو اس کو جنت کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، باغ میں زمین زیادہ ہوتی ہے یا زمین کم؟
درخت زیادہ ہوتے ہیں. درخت تو درخت زمین کو چھپا لیتے ہیں نا جی. زمین زیادہ نہیں دکھتی. زیادہ کیا دکھتے ہیں؟ ہریالی دکھتی ہے. جہاں ہریالی ہو اسی کو باغ بول سکتے ہیں نا. جہاں زمین دکھائی دے خالی چٹیل میدان ہو اسے کوئی باغ بولے گا؟ جنت بولے گا؟ تو باغ کو بھی جنت اسی واسطے بولتے ہیں کہ وہ دراصل چھپا لیتی ہے زمین کو بہت زیادہ. تھوڑی سی زمین باقی رہتی. تو جن کے اندر کا معنی یہ کیا ہے؟ چھپانا ہے. تو اسی واسطے اس مخلوق کو یہ نام پڑ گیا جن. جن کو کیا ہے؟ ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ دیکھتے ہیں. انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ لوگ تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. یہاں بھی ہو سکتے ہیں, اچھے جن بھی ہو سکتے ہیں, ہاں, اور دوسری جگہ بھی. تو اب چھپا دی گئی جو مخلوق ہے وہ ہم سے پہلے ظاہراً اس دنیا میں رہتی تھی جیسے ہم رہتے تھے. لیکن جب ان لوگوں کی فساد اور ان لوگوں کی معصیت حد سے بڑھ گئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ان کو مار کے بھگا دیا اور انہیں جو جگہ دی وہ جنگلوں میں, بیابانوں میں, ساحل کے اطراف اور ٹوائلٹ کی جگہ, ان جگہوں میں کہہ دیا کہ یہ تمہاری جگہ ہے, وہاں رہ لینا, آبادی میں نہیں رہنا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل بیابانوں میں ہم کو ان کی چیخیں یا ان کے آواز سنائی پڑتے ہیں. اور اسی واسطے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ تم ٹوائلٹ جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں برے جن اور برے جنات, جن مرد جن عورت, تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی میل فیمیل ہے, تو ان دونوں سے پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ اصل میں وہ جگہ ان کی ہے. اگر تم بسم اللہ کہے بغیر, پناہ مانگے بغیر, دعا کیے بغیر اندر داخل ہوگے تو اثرات ان کے آئیں گے. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا جو بسم اللہ پڑھے بغیر ٹوائلٹ جاتا ہے اس کی شرمگاہ سے جن کھیلتا ہے. جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو آڑ بنا دیتا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. اب کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھے بغیر ٹوائلٹ جاتے ہیں؟ ہاں, بہت سے لوگوں کو دعا تو معلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ کیا ہے اثرات کا ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پریشانی. ہمیں اتنے فون آتے ہیں, مولوی صاحب یہ ہو گیا, میرے بچے کو فلاں ہو گیا, مجھے ایسا ہو گیا. یہ اثرات جنات کے کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظتی دعائیں دی ان دعاؤں کو ہم مینٹین نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا تو کیا ہے اس وقت کی جاتی ہے بس جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ پوری زندگی دعا ہے. سونا ہے تو دعا ہے, اٹھنا ہے تو دعا ہے, کھانا ہے تو دعا ہے, پینا ہے تو دعا ہے. اصل میں تم کیا ہے ٹوائلٹ, حتیٰ کہ بیوی سے ملنا ہے تو بھی دعا ہے. اگر ملے بغیر ملتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں شیطان بھی ساتھ میں ملتا ہے. ہاں, اسی وجہ سے بچے کیا ہیں بعض ایسے خبیث پیدا ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں اس واسطے کہ اس وقت تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو یہ تک تہذیب ہم کو سکھائی گئی ہے. تو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا, جو فرشتوں سے اعلان ہوا تو انہوں نے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون خرابہ کریں گے, فساد کریں گے. اب ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ حضرت انسان جو آئے گا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا؟ ان کو تو غیب کا علم نہیں تھا فرشتوں کو, تو کیسے معلوم ہوا؟ تو اسی واسطے کہتے ہیں علماء کہ وہ پہلے جو جنات تھے جن کو مار مار کے ان لوگوں نے بھگایا تھا اس پر قیاس کرتے ہوئے ان کو معلوم تھا پہلی ایک قوم تھی, پہلی ایک مخلوق تھی جو اللہ کی نافرمان بنی اور ہم نے ان کو کیا ہے اس دنیا سے ہٹایا, کہیں یہ مخلوق بھی آ کے وحی نہ کرے. اس واسطے انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون خرابہ فساد کرے گی. تو اللہ نے کہا کہ تم جیسے جنات پہ قیاس کرے ویسے نہیں ہو. اصل میں انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر ہماری تخلیق ہوئی. تو کائنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پتہ نہیں کتنا کروڑ سال پہلے ہوئی. اب کیسے ہوئی اس حیثیت سے کہیں بھی ٹوٹل گفتگو قرآن نے نہیں کی ہے, احادیث میں بھی اشارہ نہیں ہے. ہاں, 1800 کے بعد سائنسدانوں نے جو تحقیق شروع کی
ان میں سب سے بڑی تھیوری کائنات کے سلسلے میں جو ہوئی وہ ہے بگ بینگ تھیوری، جس کا کیا ہے سب سے زیادہ سائنسدان قائل ہوئے اور آج تک بھی وہی تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ بگ بینگ کی تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ اچانک چاند، سورج، زمین، آسمان سب ایک طرح ملے ہوئے تھے کہ ان کے اندر ایک دھماکہ ہو، اور دھماکہ ہونے کے بعد چاند کی جگہ جا کے فٹ ہو گیا، سورج کی جگہ فٹ ہو گیا، زمین کی جگہ فٹ ہو گئی، آسمان کی جگہ فٹ ہو گیا، سولار سسٹم کے سیارے جا کے فٹ ہو گئے۔ یہ دراصل ان ملحدین کی طرف سے ہے جو مانتے نہیں ہیں اللہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا تو دھماکہ ایک تھا اور اس کی حیثیت سے کائنات بنی، لیکن کیسے ان کی جگہ فٹ ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہوا یہی ہے۔ اب سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جس میں اس کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ کانتا رتقن ففتقناہما۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ایک زمانے میں کل کائنات ایک جگہ ملی ہوئی تھی، ہم نے اس کو پھاڑ دیا، ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ دو چیزیں دراصل سائنس کی تائید کرتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کی تائید کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہ جو ملحدین کہہ دیے کہ کیا ہے بغیر اللہ کے حکم سے جا کے سب اپنی جگہ فٹ ہو گئے، تو یہ اتنا بیکار کا فلسفہ ہے کہ کوئی پاگل بھی نہیں مان سکتا۔ مثلا آپ آئے تھے، چیئرز رکھے ہوئے تھے، مائک سیٹنگ تھی اور ٹیبل رکھا ہوا تھا، اور آپ آئے کہے کہ نہیں جی اچانک کیا ہوا، وقت ہوا 10 8 20 ہوئے، چیئر اٹھی اپنی جگہ بیٹھ گئی، مائک اٹھا اپنی جگہ فٹ ہو گیا، اور ٹیبل اٹھا اپنی جگہ فٹ ہو گیا، اور لائٹ آن ہو گئی، سب اپنے آپ خود ہو گیا۔ میں مانتا ہوں تو بیٹھنے والوں میں کتنے ہیں جو اس کو مانیں گے؟ پاگل نہیں بولیں گے؟ کیسے ہو گیا جی خود بخود؟ نہیں مانے۔ چھوٹی سی یہ چیز جو کہ یہاں پر 4 چیئر اور ایک ٹیبل ایک مائک ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے، تو کائنات کی جو وسعت ہے، کائنات کا جو نظام ہے، جو تنظیم ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ آج تک خود سائنسدان اس کا حساب نہیں لگا سکے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کیا ہے، ایک وقت آیا اچانک ایک دھماکہ ہوا اور چاند کی جگہ چاند جا کے فٹ ہو گیا، سورج کی جگہ سورج جا کے فٹ ہو گیا، اور کیا ہے آسمان کی جگہ آسمان، تاروں کی جگہ تارے، یہ بالکل احمقانہ فیصلہ ہے۔ ہاں اس میں بہت سے سائنسدانوں نے یہ دیکھ کے اسلام قبول کیا اور وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ولو بالفرض ہم مان لیا جائے کہ اتفاق سے ہوا، تو کائنات میں اس کی چانس ہی نہیں ہے، اس واسطے ہوا تو ایسا ہی، لیکن کسی نے اس کو حکم دیا جس کے تحت یہ ہوا۔ جس نے اسے حکم دیا وہ بہت بڑی طاقت تھی، وہ طاقت کو تم اللہ کہو یا کوئی اور لفظ کہو، لیکن ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اس واسطے کئی لوگوں نے بعد میں آگے چل کر ایک پاور، سپر پاور کو تو مان لیا۔ ان میں بہت سے اور لوگ آگے بڑے تحقیقات کرے جنہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا، بہت سے بڑے بڑے سائنسدان اسلام قبول کیے، لیکن کیا ہے اس مسئلے کا کوئی حل کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ کس وقت بگ بینگ تھیوری ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اتنا معلوم ہے یہ کائنات ملی ہوئی تھی، قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے، اور اچانک دھماکہ ہوا اور اللہ کے حکم سے ہر چیز سیٹ ہو گئی، جہاں جہاں جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ اب ذرا اس کی تفصیل بتا۔ سورہ فصلت کی جن آیات کو میں نے تلاوت کی، اللہ کہتا ہے کہ قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، ان سے کہہ دو کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنایا۔ خلق الارض فی یومین، 2 دن۔ وتجعلون له اندادا، ایسے رب العالمین کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، پارٹنر بناتے ہو۔ نا ذالک رب العالمین، وہی ہے تمام عالموں کا رب۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اخواتہا فی 4 ایام۔ پھر اس کے بعد زمین کے اوپر کیا ضرورت کی چیزیں تھی، پہاڑ، درخت، کھانے پینے کی جتنی اشیاء، جو کچھ بھی زمین کے اوپر موجود ہے ان سب کو بنایا، ان میں اور 2 دن لگ گئے۔ زمین 2 دن میں، زمین کے اوپر کے اشیاء کو 2 دن میں، فی 4 ایام 4 دن ہو گئے۔ سواء للسائلین،
اور زمین کو ہم نے ایسا بنایا کہ ہر سوالی کے لیے اس کا جواب ہے، یعنی تم کو جو چاہے وہ زمین سے تم حاصل کرو۔ ہاں، آج تم جتنی چیزیں کھاتے ہو آتا کہاں سے؟ زمین سے ہی آتا ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ چاول چاہیے، زمین۔ آپ کو روٹی چاہیے، زمین۔ آپ کو پھل چاہیے، زمین۔ نہیں، آپ کو جدید طریقے کے کھانے چاہیے، نوڈلز چاہیے، برگر چاہیے، پیزا چاہیے، وہ بھی زمین۔ ہر چیز زمین سے بنتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ سواء للسائلین، ہر پوچھنے والے کا ہم نے جواب اس میں رکھ دیا، اس کے لیے حل رکھ دیا کہ تم محنت کرو، اس میں سے حاصل کر لو۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، کہ اللہ نے اس سے کہا کہ تم دونوں اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آؤ یا ناخوشی کے ساتھ؟ تو قالتا اتینا طائعین، ان سب نے کہا کہ ہم خوشی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں۔ آسمان جیسی مخلوق بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں ہے، اور اس کو آپشن بھی نہیں ملا ہے کہ چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو۔ ایک انسان اور جن ایسے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا، چاہو تو عبادت کرو چاہو تو نہ کرو۔ آسمان اور زمین کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کہلائے۔ اللہ نے ہم کو اختیار دیا، دوسرے مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا کہ ائتیا طوعا او کرها، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، آنا ہی تمہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالتا اتینا طائعین، ہم دراصل خوشی سے آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر ہم نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کے لیے کیا ضرورت تھی اس کی وحی ہم نے آسمانوں کو دے دی، تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ہم نے تاروں سے مزین کر دیا، اس واسطے کہ وہ خوبصورت بھی بنے اور اس سے حفاظت بھی ہو جائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ رب العالمین کی طرف سے اندازہ کیا ہوا تقدیر اور بنایا گیا ہے، جو کہ بہت بہترین طور پر جاننے والا بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمان دنیا پر ہی تارے ہیں، ہر آسمان پر تارے نہیں ہیں۔ یہ جو پہلا آسمان ہے اس میں اللہ نے تارے بنائے، اور تارے کیوں بنائے؟ فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو خوبصورت لگے تمہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ حفاظت کے لیے ہے۔ کیا حفاظت کے لیے ہے؟ صافات نے اس کی تفصیل بیان کیا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔ شہاب ثاقب بنایا، ہم بھی کہتے ہیں کبھی کبھی شہاب ثاقب، وہی شہاب ثاقب ہے۔ یعنی فضا کے اندر ایک لمٹ ہے ان شیطانوں کے آنے جانے کی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ملائے اعلیٰ کی ایک لمٹ ہے جو آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور 7 آسمانوں پر بھی الگ الگ طریقے کے کیا ہیں؟ فرشتے موجود ہیں۔ تو وہ لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کو سن گن لے کر، مشائخی کا جو کام یہاں کرتے ہیں نا جی، بعض باتیں آپ کو کیا ہیں؟ لگتی ہیں کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، جادوگر سچ بتا رہا ہے، غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی اس نے ہاتھ دیکھ کے کہا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو یہ جو 1-2 باتیں ان کی صحیح ہو جاتی ہیں نا، وہ کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ کہ وہ ایسے ہی جیسے اللہ یہاں کہتا ہے کہ یہ جنات جو کہ خراب شیاطین ہوتے ہیں، وہ ملائے اعلیٰ میں ہونے والی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں چوری چھپے۔ تو جب وہ آسمان کے طرف رخ کر کے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ تاروں کے ذریعے انہیں مار بھگاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ ایک شہاب ثاقب ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اور اس کی تفصیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادوگر یا غیب دان یا غیب بتانے کا کیا ہے دعویٰ کرنے والے، کبھی کبھی جو سچ بول جاتے ہیں وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جنات حاضر ہوتے ہیں۔ اور جنات کب حاضر ہوتے ہیں؟
جنات کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں، اگر وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو جنات حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کیا ہے، آپ کیا ہے، کسی کو مارنا ہے، اب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کیا کرتے؟ کسی روڈی ڈان کے پاس جاتے، پہنچتے، بولتے کہ ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، اس کو اڑا دو۔ بولتا کہ اچھی بات ہے، اتنا پیسہ ہوگا، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ دیں گے، اس کو ایکسیڈنٹ میں مروانا ہے مروا دیں گے، اس کا پاؤں توڑنا ہے تو۔ حالانکہ وہ پکا گنہگار اور کیا ہے، اس کے لیے کوئی اصول رول نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی سے پیسہ لے کر کوئی کام کرتا ہے تو رول کے مطابق اس کو کرتا ہے برابر، اسے نہیں کرتا، کیونکہ وہ پیشہ ہے۔ جیسے شراب کے دکان میں جا کے شراب پینے والا شراب پی کے تو بہت زیادہ کیا کر سکتا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے، لیکن شراب کے دکان کو جاتے ہوئے پیسہ لے کے جاتا ہے شراب پینے کے لیے، وہاں غلطہ نہیں کرتا، وہاں پہلے کیا ہے، جاتا ہے شراب پینے کے لیے پیسہ ہی لے کر، پیسہ لے کے پینے کے بعد بہت سے کام کیا ہے، غلط سلط کرتا ہے، مارتا ہے۔ اسی حالت میں جنات بھی جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو وہ اپنے اصول کے مطابق اس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط جو رکھتے ہیں عجیب و غریب شرائط رکھتے ہیں۔ حرام کاری، محارم سے زنا، کبھی ماں سے زنا کا حکم دیتا ہے۔ یہ بدبخت جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں جن کے پاس یہ جنات انڈر میں آتے ہیں، یا آ کر ان سے انڈر بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات ماننے کا ایک اگریمنٹ، معاہدہ ہوتا ہے بس۔ وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ کیا ہے، پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھو، یا عورتوں کے غلاظت کی خون سے قرآن لکھو، یا فلاں جگہ ٹوائلٹ میں جا کے قرآن پڑھو۔ یہ سب کام جب کرتا ہے کوئی بدبخت تو تب کہیں جا کے کیا ہے، خراب جنات شیاطین کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بھی بات مانیں گے۔ تو جب یہ بات چیت اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اس کے پاس وہ چیزیں لینے کے لیے یا اس کو لے آ کے دینے کے لیے آسمانوں کا رخ کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار کسی فرشتے سے بچ کے آ جاتا ہے کچھ سن گن کے، تو وہ آ کے دے دیتا ہے نیوز، اور وہ نیوز ایک دو صحیح ہوتی ہے، اسے مرچ مسالہ لگا کر یہ کیا کرتا ہے، بڑا سا واقعہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ مثلا دیکھیے، اب آپ پریشان حال کسی کے پاس پہنچے اور اپنا حال بیان کرنے کے لیے آپ گئے، جب کوئی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، تبھی تو کیا ہے، ان مشائخ اور ان گنہگاروں کے پاس پہنچیں گے جن کا دعویٰ ہے ہم کیا ہیں، آپ کے مسائل حل کر دیتے ہیں غیب سے۔ تو اب جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ صورت دیکھ کے کہتا ہے، ہاں جی بہت پریشانی ہے نا بیوی کی طرف سے، ہاں ہو شیخ ہو مولانا، کیسا معلوم ہوا تم نے؟ ارے دیکھتے ہی معلوم نہ، آنگا کئی کون ہے، اچھا رہا تو کئی کو آنگا۔ ہاں، نفسیات استعمال کرتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اس نے کیسے بولا، یہ کیسے بولیں گا جی، انہیں اچھا رہا، بیوی اسے اچھا پکا کو ڈالی تو کہاں یاد آتا اسے مشائخ؟ یاد ہی تب آئیں گا جب مسئلہ ہوگا اسے۔ اب جو آیا اس کے پاس بیٹھتے ہی وہ کہے کہ ہاں جی بہت مسائل ہے نا، پریشانی، اور آدھی پریشانی یا تو ساس کی ہوتی ہے، یا تو بہو کی ہوتی ہے، یا تو بیوی کی ہوتی ہے، تین میں سے کوئی ایک تکا لگائے کہ بیوی کی پریشانی کیا ہو کیسے معلوم ہوا تم نے؟ ارے اسے چپکے لگا کے دیکھا، تیر اندھیرے میں لگ گیا۔ تو مسئلے کا 70% حصہ تو جھوٹ بولتا ہے، ایک دو باتیں جو سچ بول دیتا ہے وہ کبھی کبھار کیا ہے، شیاطین اس کو بتلا دیتے ہیں۔ وہ بتلانا کیسے؟ جیسے اللہ کے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو لوگ بھی غیب کا علم یا آ کر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا تمہارے مسائل کو کیا ہے حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یاد رکھو اس طرح کے عراف اور جھوٹے لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، ہاں پاس بھی جائیں گے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے جو کہا ہے اس کو مان لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد۔ جو کوئی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس، کاہن اور عراف کسے کہتے ہیں؟ جو آج کے مشائخ بولتے ہیں نا، ایک مشائخ الگ ہیں جو شیخ کی جمع ہے، جو علماء سلف کو بولتے ہیں، جو علماء حق کو بولتے ہیں، لیکن وہ استعمال عربی میں ہوتا ہے زیادہ تر، اردو طبقے میں نہیں ہوتا۔ ہم جسے بولتے ہیں مشائخ، وہ مشائخ نہیں ہیں، پکے شیاطین ہوتے ہیں،
اور جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جن حاضر ہوتا ہے، ہم فلاں کر دیتے ہیں، ہم ستارے بدلا دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا، ان کو عربی میں کاہن اور عراف کہا جاتا ہے، نجومی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من عطا عرافا او کاہنا فصدق بما یقول، جو کوئی عراف کے پاس یا کاہن کے پاس، خاص کر ہماری عورتیں بڑا کیا ہیں اس کے لیے جاتی، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سنو اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، شوہر یا نکلتا اپنے کام سے آفس کو، انہیں نکلتی کہاں مشائخ کے پاس، شوہر میری بات نہیں مانتا کیا کرنا، انہیں پوڑی لکھو دیتا ہے، لو یہ تکے کے نیچے رکھ ڈالو تمہاری بات اچ مانے گی۔ ہاں، بعد میں مانتا بھی وہ۔ یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ حرام ہے، اگر اس کی بات تم مان لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی، اس نے اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا یعنی قرآن کا انکار کر دیا۔ ہاں، قرآن کا انکار کر دیا۔ جادو کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ٹاپک کے آس پاس بھی جتنی باتیں ہیں میں اس کو گھیر کے آپ کے پاس اس وجہ سے لا رہا ہوں کہ فائدہ ہو، اصل ہمارے لیے نصیحت ہو۔ تو یہ کائنات کا یہ ایک عجیب نظام ہے جو رب نے بتایا ہے کہ اس طرح ہم نے کیا کیا، ستاروں کو بنایا، مزین کیا، کائنات کو بنایا۔ ان سب کے لیے اللہ نے 6 دن کے لیے انتخاب کیا، 6 دن کہا، اور کس نوعیت سے 6 دن ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن تقسیم کے اعتبار سے زمین 6 دن، 2 دن، زمین کے اوپر کے اشیاء 2 دن، اور آسمانوں کو بنانے میں 2 دن، کل ملا کے 6 دن ہو گئے۔ اچھا، اب آگے آؤ، یہ کائنات جو بنی ہے نا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیا، لیکن کائنات کسے بولتے ہیں پتہ ہے پہلے؟ میں بیٹھنے والوں سے پوچھتا ہوں آپ کی نالج کے اعتبار سے، کوئی بتائے مجھے کائنات کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، جی سمجھا نہیں، پوری دنیا، پوری دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے، اصل میں نالج بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اگر کائنات کس واسطے کہتے ہیں اور کائنات کتنی بڑی ہے اگر یہ جان لو نا، پھر معلوم ہوگا اللہ اکبر ہم کیوں بولتے ہیں، تب ہماری توحید پختی ہوگی۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیں تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہتے ہوئے ہم کو کائنات کے مقابلے میں رب کا اور کائنات کتنی بڑی ہے ہم معلوم نہیں۔ ہاں، میں ایک انگریز کا واقعہ پڑھ رہا تھا، شروع میں جب یہ کائنات کے بارے میں کیا ہے سائنسدانوں نے اپنا علم اور اپنی تحقیق 1900 کے بعد کا جو زمانہ ہے نا، خاص کر سائنس کی دنیا کا عجیب ترین زمانہ ہے۔ انقلابی اعتبار سے ایسی باتیں لوگوں کو معلوم ہوئی، اس سے پہلے جتنی زندگی گزاری تھی لوگوں نے اس دنیا کے اندر، اس وقت سے لے کر 1900 تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے یہ چیزیں۔ تو 1900 کے بعد بہت بڑی باتیں، انقلاب پیدا ہوا، حتیٰ کہ آئنسٹائن کی جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوئی اور گریویٹی سسٹم ایجاد ہوا، ایٹم بم بنا، ان سب کی تحقیق 1900 کے بعد ہونا شروع ہوئی۔ تو اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک تھا جیمز جین، بہت بڑا سائنسدان، وقت کا بہت بڑا سائنسدان تھا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو وہاں رہ رہا تھا اس وقت، وہ دیکھا کہ جیمز جین پڑتی بارش میں، یورپین کنٹریز میں تو ایک تو برف زیادہ ہے اور بارش بھی زیادہ ہے، برف کے ٹھنڈ ماحول میں سنڈے کے دن پڑتی بارش میں بدحواس ہو کے چرچ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ جو ساتھ میں تھے انہوں بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے کیا ہیں دین کو سمجھنے والے تھے اور دوست بھی تھے اس کے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہنچے، کہا کہ
آپ دنیا کے اتنے بڑے سائنسدانوں میں ہیں، آپ سے 2 باتیں کرنا ہے مجھے۔ اس نے کہا کہ ہاں کہو، جلدی کہو، میں چرچ جا رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑتی بارش ہے اور چھاتا آپ بغل میں دبائے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ وہ مسکرائے اور اپنی چھاتے کو کھول لیا، اور یعنی بدحواسی اتنی تھی جلدی جانے میں کہ چھاتا بغل میں دبائے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پڑتی بارش میں بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں اور چھاتا آپ کے بغل میں ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، کھول لیا اور چھتری پکڑنے۔ کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سائنس کے لحاظ سے سب سے بڑے کیا ہیں؟ سائنسدان ہیں۔ آپ کو خدا کی ضرورت کیا ہے؟ آپ عبادت کے لیے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو اس سوال پر وہ کچھ دیر گھورتے رہے۔ کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے میرے ساتھ چائے پینے کا؟ میں کہا کہ ہاں جی، کب بلاتے ہیں؟ کہا کہ آج شام 5 بجے مجھ سے ملنا۔ یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 بجے کا جب وقت آیا، بڑے وقت کے پابند ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، تو 5 بجے کے ٹھیک وقت میں نے دیکھا کہ کیا ہے، میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو گھر والے بٹھائے اور اندر تھوڑی دیر کے بعد بھیج دیا۔ چائے رکھی ہوئی تھی ٹیبل پہ، اور وہ چہرے کے عکس اور ان کے کیا انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت غور و فکر میں ڈوبے ہوئے۔ جب چائے آ گئی، بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اب ذرا پھر ایک مرتبہ دہراؤ، تم نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ وقت کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، آپ کو عبادت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آپ کو خدا کیوں یاد آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سائنس کے اعتبار سے ہم نے جو کچھ بھی معلومات حاصل کیے ہیں، اس وقت کی بات جب آج سے 100 سال پہلے کتنی سائنس معلوم ہوئی ہوگی، لیکن آدمی کے اس احساس کو آپ دیکھیے، اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو جو غور و فکر کیا، جو تحقیق کی، جو کائنات کے نظام کو دیکھا، جو وسعت کو دیکھا، اگر کسی نے اس حد تک دیکھ لیا تو یاد رکھو تم پھر یہ سوال نہیں کرو گے، اس کی عظمت کے سامنے تم اپنا سر جھکا دو گے۔ اس واسطے ہی میں میرے دل کے سکون کے لیے جاتا ہوں اور خدا کے سامنے اس کی عظمت، اس کی کائنات کی وسعت کے اعتبار سے میں سربسجود ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ غلط طرز کی عبادت کرتے ہوئے بھی لیکن یہ احساس رکھتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا ہے، تو ڈر بھی آپ کے اندر پیدا ہوا، لیکن قرآن کے اندر آپ کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اشارہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ اور وَسَرَابِيلُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ کہا کہ اللہ سورہ فاطر میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے کائنات میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسے ایسے رنگ رکھے ہیں، ایسے ایسے پہاڑ رکھے ہیں کہ کہیں پہاڑ سیاہ داریوں کی طرح نظر آتی ہیں، کہیں سرخ داریوں کی طرح نظر آتی ہیں، کہیں سرخ اور سیاہ ملے ہوئے پہاڑ ہیں، کہیں مختلف کیا ہیں رنگ ہیں۔ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ کائنات کی آپ نے دیکھا ہے کبھی پہاڑ کالے تو دیکھے ہوں گے، لکیریں پڑے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن لال لکیر اور کالی لکیر، لال لکیر اور کالی لکیر، اس طرح کے پٹے پڑے ہوئے پہاڑ دیکھیں؟ دنیا میں موجود ہے۔ خالی سرخ پہاڑ دیکھیں؟ دنیا میں موجود ہے، ابھی دیکھا نہیں۔ اللہ ذکر کر رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن ذکر کر رہا ہے، جس کو ابھی پہچان سفید، بالکل سفید رنگ کے پہاڑ دیکھیں آسمانوں میں موجود ہیں۔ کبھی ٹریول کرتے ہوئے فلائٹ میں نظر دوڑاؤ، کیا مناظر ہیں، ہیبت سے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور رب کی عظمت اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا چادر سفید تنی ہوئی ہے اور بغیر کسی ستون کے تنی ہوئی ہے۔ ہاں، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، لیکن زمین سے تھوڑا فاصلہ ہے جہاں ابر ہے، اور ابر کی ایسی چادر ہے پورے آسمان کے نیچے،
تم کہیں بھی جاؤ اس ابر کو پھاڑ کے ہی فلائٹ باہر جاتی ہے، لیکن اس ابر کو پکڑنے والی کوئی رسی نہیں ہے آسمان سے، نہ زمین سے کوئی ستون ہے کہ اس کو ٹھہرا سکے. وہ دونوں خلا میں معلق ہے، بالکل لٹکا ہوا ہے بغیر کسی کے سہارے کے. اور ایک ایک بھی تودا کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ اگر ایک تودے کے اندر کا پانی دیکھیں تو ہزاروں لیٹر ٹن پانی ان تودوں کے اندر ہے، جو بغیر سہارے کھڑا نہیں ہے بلکہ تیر رہا ہے. حیرت کے مارے تمہارے کلیجے کیا ہے منہ کو آ جائیں گے جب تم کبھی کبھی میں نے تو وہ منظر کبھی دیکھا ہے جب دنیا کے اندر ابر ہوتا ہے، خاص کر یہ موسم سرما میں، تو ایسے بعض ایریے آتے ہیں کہ فلائٹ جب اوپر ہوتی ہے تو حد نگاہ تک زمین کا ایک ٹکڑا، ایک ذرہ نظر نہیں آتا سوائے سفید چادر کے. ہر جگہ ابر تنا ہوا ہے، اور وہ تباہ ہوا ابر نہ نیچے سے کوئی اس کو پکڑا ہوا ہے نہ اوپر سے، اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے. اور بارش آسمان سے نہیں ہوتی، بارش ابر سے ہوتی ہے. ابر کے اوپر جاؤ بارش نہیں ہے. اللہ نے کئی جگہ تو کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا. ساتھ میں ابر سے بارش ہوتی ہے، اس کا اشارہ بھی سورہ واقعہ میں کیا ہے، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. ابر سے بارش برسانے والے تم ہو یا ہم ہیں. وہاں آسمان سے نہیں بولا، مزن کا. مزن کہتے ہیں خالص ابر کے ٹکڑے کو عربی میں. یہاں اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ بارش کیسے بنتی ہے، سائیکلون کیسے آتا ہے، فضاؤں ہواؤں کے اندر کس طرح پانی جمع ہوتا ہے، سمندر کے اندر کھارا کیوں ہے. اگر کھارا پانی سمندر کا نہ ہوتا تو بارش نہیں ہوتی. وہی بخارات بن کے اوپر پہنچتے ہیں، پھر اوپر تودا بنتا ہے تو میٹھا بن جاتا ہے. یا رب، کیا کیا قدرتیں ہیں اس کی. کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کائنات پہ غور کرتے جاؤ، تم جھکتے جاؤ گے، جھکتے جاؤ گے، حتیٰ کہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے رگڑو گے تو اس وقت اندر سے پکار نکلے گی، یا رب تو کیا ہے، تو کون ہے، تو کتنا بڑا ہے. آنکھوں سے. اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض. اب اس آیت پہ بھی ذرا غور کر لو، سورہ آل عمران کی آخری آیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. اللہ کہتا ہے کہ تم ذرا غور کرو آسمان اور زمین کی خلقت میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. زمین میں دنیا میں کیا ہے، رات آنے اور دن جانے کے اوپر ذرا غور کرو. یہ کون لاتا ہے؟ رات دن کیسے پلٹتے ہیں؟ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب. اگر اس میں غور کرو گے تو تمہاری حالت یہ ہوگی الذین یذکرون اللہ قیاما، تم کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو گے، وعلی جنوبہم، بستر پہ پڑے تو بھی اللہ کا ہی ذکر کرتے رہو گے. کیونکہ اللہ نے کیا بنایا ہے اگر وہ تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو پھر تو کیا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ تمہیں کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی. حتیٰ کہ تم روتے رہو گے ذکر کرتے رہو گے، بیٹھے ذکر کرے، پڑے اور لیٹے ہر وقت ذکر کرو گے، اور زبان نہیں بلکہ دل کے اندر سے یہ آہ نکلے گی کہ ربنا، اے میرے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، تو بڑا ہی پاک ہے، بے نیاز ہے، وقنا عذاب النار، مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. ہاں، کائنات کی غور و فکر اللہ خود دعوت دے رہا ہے کہ ذرا دیکھو اس میں. اسی سے تمہاری توحید مضبوط ہوگی، حتیٰ کہ اس حد تک مضبوط ہو جائے گی کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا اللہ کے ذکر سے ہوگا. آج ہمیں کیا ہے، ذکر کے فضیلتیں بھی آپ کو کیا ہے، 10 گھنٹے احادیث باب الذکر پورا کا پورا کیا ہے پڑھ کے سنا دے، تبھی بھی ذکر کرنے کو من نہیں چاہتا. کیوں جی؟ احساس ہی نہیں ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں، کون ہے وہ رب، اس کی خلاقیت کیا ہے، اس کی جباریت کیا ہے، اس کی قہاریت کیا ہے، اس کی کیا ہے بادشاہت کیا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کائنات کس وسعت کی حامل ہے.
اور کیسے کیسے کیا ہے اللہ نے معجزے اس کے اندر رکھے ہیں، کیا کیا انقلابات رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ رعد کے اندر کہ ذرا غور کرو، زمین کے اندر جتنے کھٹے مٹھے اور بدمزہ اور ذائقہ دار جتنے پھل ہیں ان کو پانی کہاں سے جاتا ہے؟ ہاں؟ ایک پانی جاتا ہے، پانی ایک زمین کے اندر گیا، لیکن جب نکلا تو پانی ڈیفرنٹ ہو گیا۔ نیمبو کے درخت میں گیا تو پانی کھٹا ہو گیا، ہاں؟ تربوز کے درخت میں گیا تو پانی میٹھا ہو گیا، سیب کے درخت میں گیا تو پانی اور مزہ ہو گیا، انار کے درخت میں گیا تو دوسرا مزہ ہو گیا۔ یہ مزے مزے کے جو پھل نکلے، لیکن گیا آج تک ایسی کوئی مشین بنی ہے کہ تم کیا ہے تانبا ڈالو اور باہر سے پلاسٹک کی چیزیں بھی نکلیں، سونے کی چیزیں بھی نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ چاندی کی چیزیں بھی نکلیں؟ ایسا کوئی آج تک کوئی مشین بنی ہے؟ جو تم ڈالو گے وہی نکلے گا۔ لیکن اس کائنات میں رب کی مشین دیکھو، ڈالتے تو تم ایک طرح کا پانی ہو، لیکن نکلنے والی ہزاروں اقسام ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں اور اپنا خود کا ایک ذائقہ رکھتے ہیں۔ کس نے انہیں بنا دیا؟ کس نے حکم دے دیا نیمبو کے درخت کو کہ تجھے کھٹا ہونا ہے؟ کس نے حکم دے دیا کہ تربوز کے درخت کو تجھے میٹھا ہونا ہے؟ کس نے حکم دے دیا کہ سیب کے درخت کو تجھے ذائقہ دار ہونا ہے؟ کس نے؟ کبھی اس میں چینجز ہوا، کبھی بھول ہوئی، کبھی سیب کے درخت سے انار نکل آیا؟ ہاں، کوئی کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے نا جی، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگتا ہے، ہاں بھائی کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں غلط کہہ دیا، میں غلط کر دیا۔ ایسی کبھی غلطی رب العالمین سے ہوئی؟ مرغی کے انڈے کے بجائے کیا ہے وہاں سے سور نکل آیا، اور اللہ کہے کہ نہیں نہیں جی ذرا بالکل ٹینشن تھا، اتنے لوگ پیدا کر رہا ہوں نا، کبھی غلطی ہو گئی، اب کیا کریں گے، ہم پھر دوبارہ نکال دیتے۔ کبھی ہوا ایسے؟ ہاں؟ کائنات کے اندر ذرا غور کرو، کیا کیا چیزیں۔ اب دیکھیے خود ہم وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے بدبختو خود اپنے آپ پہ غور کرو، تمہاری پیشانی خود بخود میرے آگے جھکتی چلی جائے گی۔ ذرا اپنے آپ پہ ذرا غور کرو نا۔ اللہ نے یہ فنگر پرنٹ کیا بنائے ہیں، ہاں؟ آج تک نہیں معلوم تھا، لیکن جب یہ فنگر پرنٹ کی نشانی بنی انسان حیران ہے۔ کروڑا کروڑ انسان اب جی رہے ہیں، اس سے پہلے جیتے رہے اور اس سے بعد جیتے رہیں گے پتہ نہیں کتنے، لیکن ان لکیروں کو کبھی کسی کی لکیر میچ نہیں کرتی۔ اسی واسطے تو وہ فنگر پرنٹ لیتا ہے۔ ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے کی فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتی، یکساں ہو جاتی تو فنگر پرنٹ بیکار ہو جاتا۔ حالانکہ یہ جو اندر آپ ذرا غور کر کے دیکھو اپنے انگوٹھوں کو، بالکل باریک سی راؤنڈ لکیریں ہیں، لیکن سب کے انگوٹھے کو دیکھو ایک ہی طرح کی لکیریں دکھیں گی تمہیں، لیکن ایک طرح کی نہیں ہے۔ ایک طرح کی نہیں ہے اور کسی سے ملتی بھی نہیں ہے۔ ہزار انسان آئے چلے گئے، ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے کی نہیں ملتی۔ کیا بنایا ہے؟ ہاں؟ آنکھ دیکھو، سب کی آنکھ ایک ہے، لیکن ایک کی آنکھ کا نظارہ دوسرے کی آنکھ کا نظارہ نہیں بن سکتا۔ آنکھ تو سب کو ایک ہی ہے، لیکن ایک کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سملر نہیں ہے، سملر نہیں ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر سسٹم رکھا ہے اور تم الا بلا یہ وہ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پھل کیا کیا نہیں کھاتے پتہ نہیں، جو جی میں آیا کھاتے ہو۔ اب سسٹم کیا ہے، کوئی چیز پسنا ہے تو چکی کے دو پارٹ ہونے چاہیے، مکسی گرائنڈر کی طرح کوئی بلیڈ ہونی چاہیے، وہ جا کے پساتا ہے اندر۔ لیکن تم جو کچھ بھی کھاتے ہو، رات دن جو پسند آئے، کیا ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ، بریانی کھاؤ، روٹی کھاؤ، فلاں کھاؤ، اندر جا کے جو پیستا ہے کیا چکی دو ہے یا بلیڈ ہے تمہارے اندر؟ کون پیس دیتا ہے؟ کیا خلاقیت رکھی ہے، کیا انزائمز رکھے ہیں، کیا اس کے اندر کیمیکلز رکھے ہیں رب نے کہ تمہارا غذا اندر جاتے ہی پکوان شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اور اس پکانے والی مشین کا نام ہے جگر۔ وہ اتنا گرم ہیٹ ہے کہ یہاں لا کے باہر رکھ دو تو تم ہزاروں دیگچیاں پکا سکتے ہو،
اتنا گرم ہیٹ ہے جو تم کو کیا ہے رات دن محنت کر کے کیا کرتا ہے الگ تھلگ کرتا رہتا ہے کہ اچھی غذا بری غذا اور اس کے علاوہ جو بیکار بالکل بھی ہو جاتی ہے اسے فضلے کے ذریعے باہر کر دیتا ہے، جو اچھی ہے اسے اوپر بھیج دیتا ہے، وہ دراصل خون بنا کے کیا ہے اور اوپر دل کو بھیج دیتا ہے، اور دل رات دن پمپ کرتا رہتا ہے کہ اچھے کو برے اور برے سے اچھے کو نکال کے کیا ہے سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر دل ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے کھڑ جائے تو تم یہاں سے سیدھے پہنچ جاؤ قبرستان، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا تمہارے اندر اتنی بڑی مشن چل رہی ہے۔ ہاں تمہارے ہارٹ میں جب پرابلم آتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے انسان کی سانس اور دل کی اہمیت کیا ہے۔ تھوڑا سا مائنوٹ سا ایک کیا ہے بلاک، جو ہم کہتے ہیں نا بلاک آ گیا اینجیوپلاسٹی کی ہے، کیا ہے پتہ ہے اتنا مائنوٹ ہے کہ سوئی کے ناکے کا بھی 1000واں حصہ ہے۔ سیوں کا ناکا دیکھیں نا، سوئی کا ناکا دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، اس کا 1000واں حصہ ہمارے اندر رہ گئے ہیں چھوٹی بڑی، اس میں تھوڑی سی کیا ہے جو کھاتے ہیں وہ چربی یا جو چیز ہے وہ جا کے اٹک جاتی ہے، سو اسے کہتے ہیں بلاک، اسی کو انجیکشن کے ذریعے توڑتے ہیں تو اینجیوپلاسٹ نکلا، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر تو کیا ہے اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اتنی چھوٹی رگ ہے سوئی کے ناکے کا 1000ویں حصے کی رگ، اس سے تمہارا خون پاس ہوتا ہے، جب بلاک نہیں ہوتا پاس ایسے ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور وہ تن کا جو 1000ویں حصے کا کیا ہے تن کے بھی 1000واں حصہ جو بلاک کرتا ہے اس سے اتنا درد ہوتا ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک ایک مرتبہ آئے تو اس شخص کو پوچھو اس کی زندگی میں وہ درد کیا تھا، کبھی نہیں بھولے گا زندگی میں، اتنا درد ہوتا ہے اس کو، خالی ایک بار بھی اگر آ جائے۔ لوگ جیتے ہیں ایک بار کے بعد 2 بار کے بعد بھی جیتے ہیں، لیکن جن کو آیا ان سے کبھی پوچھ کے دیکھو کہ جب آیا اٹیک اس وقت کا درد کیا تھا، اس درد کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس وقت انسان کی ایک سانس کی قیمت اس کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیا اللہ نے کتنا آسانی سے تمہیں سانس لینا اور خون اوپر سے نیچے جانے کا انتظام بنا دیا، اور تم کبھی اس کو سوچ کر الحمدللہ اللہ میں گنہگار ہوں کبھی بولے؟ کبھی تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو یا رب تو کون ہے، میں غلام، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی۔ الٹا کیا ہے شکوے شکایات ہیں، اللہ مجھے وہ نہیں دیا یہ نہیں دیا، انہوں دیکھو بینس کار رکھیں، انہوں دیکھو ہو بول کو زندگی مجھے کیا آج بھائی دیا، ہمیشہ میری تقدیر پھوٹی بھائی، ارے زندگی دیا نا جی، ایک آنکھ کی قیمت کا بدلہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزارو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ آنکھ کو ایسے بنایا ہے کہ کائنات کے 1000 لوگ مل کر اور بہت بڑی جگہ بنا کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ ایک سائنسدان لکھتا ہے اللہ نے جو دماغ کے اندر جو رگے اور جو حصے شعبے منقسم کر کے رکھے ہیں، اگر کوئی پریکٹیکلی ایک انسان کا دماغ بنانا چاہے تو اس زمین کے اتنے 10 زمینیں ہونی چاہیے، خالی جگہ اتنی بڑی مشین ہونی چاہیے پہلے، اس زمین نہیں، اس زمین کی اتنی 10 زمینیں ہونی چاہیے خالی اس مشین کو رکھنے کے لیے، کیونکہ اتنے 1000 ڈائریکشن اتنے 1000 کمانڈ وہ ایک لمحے میں دیتا ہے، جو ہمارا دماغ اندر فٹ ہوا ہے صرف کیا ہے کھوپڑی کے حصے میں، ہزاروں لاکھوں کمانڈ جا رہے ہوتے ہیں اس کو، یہ کھاؤ یہ پنا کھاؤ یہ مزہ یہ سب کون بتاتا ہے تمہیں؟ دماغ ہی بتاتا ہے۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا۔ جس میں سے ایک مائنوٹ سی رگ جب متاثر ہوتی ہے تو ایک پورا حصہ کیا ہے فالج مار کے انسان کوما میں چلا جاتا ہے، زندہ تو رہتا ہے، کیا ہو گیا؟ 1000 رگوں میں سے ایک رگ میں کچھ خون منجمد ہو گیا تو یاد رکھو پھر آدھا طور پر پورا انسان نہ ہاتھ اٹھا سکتا، نہ پیر اٹھا سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ کچھ ایکشن کر سکتا۔ تو چھوٹی سی مائنوٹ خرابی، بس مسئلہ ختم۔ ارے خرابی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں دراصل کیا ہے ایک زمانے میں یہ سائیکالوجی اور خاص کر کیا ہے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تھا میرے اپنی زندگی میں نے خود دیکھا ہے۔
پاگلوں جیسے حرکت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، عمومی طور پر سب کے سب کیا ہیں، جادو کے اثر نہیں ہوتے. ان میں کئی لوگ میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، غلطی سے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے ان مشائخ، ان چوروں کے پاس اٹک جاتے ہیں. وہ کیا ہے، تمہارا مال بھی کھاتا ہے، تمہاری زندگی بھی کھا لیتا ہے. آخرکار بندہ غلط سلط کیا ہے، یہ کر کے مار کے توڑ کے اسے مار دیتے ہیں. حالانکہ اس میں کئی کیسز میڈیکل ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ پہلے میڈیکل سے رجوع کرو اور ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرو تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کیا ہے، مجھے اتفاق ہوا اس حیثیت سے مریض کو دیکھنے کا کہ مریض کے عجیب و غریب ایکشن. ایک مرتبہ میرے سامنے ایک سائیکیٹرسٹ بتائے، بہت بڑے بنگلور میں نے جب بات کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک فوٹو مجھے بتائی. فوٹو میں مریض کیسے پڑا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر نیچے سر کے 2 تکے رکھے ہوئے ہوں تو کتنا ہائٹ اس کا سر ہوگا، اتنا ہائٹ اس کا سر رکھا ہوا ہے بغیر تکے کے. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ کو تصور کر لیں، آپ کے سر کے نیچے تکیہ ہے. تصور کر کے آپ کیا کریں، اپنا سر تکیے کے لیول پہ اٹھا دیں. تکیہ نہیں ہے، تکیے کے لیول پہ اپنا سر اٹھا لیں. ایسا خود بخود آپ اٹھا کے کتنے سیکنڈ کتنے منٹ رکھ سکتے ہیں، بولو؟ ہاں، پہلے تو درد شروع ہو جائے گا. بہت ہمت والا بندہ ہے تو کیا ہے 1 منٹ، اس سے زیادہ ہو تو 2 منٹ 3 منٹ، لیکن اس کے بعد خود بخود اس کا سر نیچے آ جائے گا. اس سے زیادہ وہ بغیر تکیے کے لیول پہ سر اٹھا کے نہیں رکھ سکتا. تکیہ وہ تو رکھ سکتا ہے لیکن تکیہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اس مریض کے ساتھ یہ حادثہ ہے کہ یہ پوری رات تکیے کے بغیر تکیہ رکھنے پر کتنے لیول پہ سر ہوتا ہے اتنے لیول پہ رکھ کے سوتا ہے پوری رات. اور فوٹو بتایا انہوں نے، دیکھو کتنے لیول پہ سر اوپر رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا بیماری ہے؟ کہا کہ یہ بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے سر کے نیچے تکیہ ہے. جب تک اس دماغ سے اس بات کو نکالیں گے نہیں تب تک وہ ایسے ہی سوئے گا. میں نے پوچھا اس طرح کی بیماری کب آتی ہے؟ کہا کہ یہ کسی نہ رگ کے خون منجمد ہونے سے آتی ہے نہ کسی رگ کے پرابلم سے آتی ہے، بلکہ یہ بائپولار ڈس آرڈر ہے. کیا ہے یہ؟ بائپولار ڈس آرڈر ہے اس بیماری کا نام. یہ خالی اللہ نے دماغ اور اس کے بعد ایک جھلی رکھا ہے، اس کے بعد کھوپڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بکرے وغیرہ کا دماغ جب نکالتے ہیں، غور سے دیکھیے، پہلے ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی، وہ پھاڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد دماغ نکل آتا ہے. تو وہ جھلی کے اوپر کھوپڑی کی ہڈی ہے. تو دماغ کو اور جھلی کو دونوں ایسے ملے ہوئے ہیں، دماغ اور جھلی ایسے ملے ہوئے ہیں. لیکن وہ دماغ اور جھلی ملے ہوئے جو ہے نا، اس کے اندر آئل جیسی ایک چیز ہے، اگر نہیں ہوتی تو دماغ اور جھلی کیا ہو جاتے، لگ جاتے، جام ہو جاتے. وہ جام نہیں ہونا ہے، اس واسطے ایک کیا ہے، اس کے اندر ایک ایسا مادہ اللہ رکھا ہے جو جل جیسا ہے. وہ جل جیسا مادہ کیا کرتا ہے، دماغ اور جھلی کو لگا ہوا ہے لیکن سکنے نہیں دیتا. کہ انہوں نے کہا کہ خالی وہ مادہ جو ہے نا اندر وہ جل تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو یہ بیماری آتی ہے. رگ نہیں، خالی وہ جل. اسی واسطے اس کو کہتے ہیں بائپولار ڈس آرڈر. خالی یہ چیز اگر اوپر نیچے ہو جائے تو انسان ایسے ایسے کام کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ کام ایسے کرے گا. کھائے پیے بغیر 10-15 دن رہے گا کیونکہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا کہ میں نے کھا لیا. بھوک کا احساس دماغ لگاتا ہے، بھوک ہو گئی تمہیں کھاؤ. اور کھانے کے بعد ہم بولتے نا نہیں کھاتے، وہ بھی دماغ بولتا ہے تیرا پیٹ بھر گیا مت کھا. اگر وہ احساس کو نکال دو نا، پلیٹیں پلیٹیں کھائے گا انسان، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پیٹ پھٹ جائے گا تب تک بھی کھائے گا. پوری کمانڈنگ ہے نا وہ دماغ دے رہا ہے، یہ کر یہ نہ کر، یہ کر یہ نہ کر. تجھے بھوک لگی ہے، تجھے پیاس لگی ہے، تجھے خوشبو آ رہی ہے، تجھے بدبو آ رہی ہے، یہ جتنے کمانڈس ہیں نا پورا یہ دے رہا ہے. یہ کمانڈ الٹا کر دیا جائے نا آپ الٹا ہی کریں گے. اور یہ کمانڈ میں صرف وہ جلی جل جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہونے سے اتنے بڑے فرق ہیں. ہاں ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ کیا ہے، ڈوسیج کے اعتبار سے نیند کی دوائی جو کیا انتہائی طور پر کیا ہے قیمتی اور انتہائی سرعت کے ساتھ بے ہوش کرنے والی دوائی ہے، اس کو
جو 0 لیول میں دینا ہے اس کو 5 ml دے رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ نارمل انسان کو دیے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو 5 ml کسی نارمل انسان کو دوائی دے دینا, کیسے بھی 8 دن سوئے گا, 8 دن سوئے گا. لیکن اس بندے کو ہم نے دن میں صبح سے لے کر شام تک 5 ml کے انجیکشن دے دیے لیکن سو نہیں پا رہا. کیوں؟ اس کا دماغ بول رہا ہے کہ سو مت. جل اوپر نیچے ہو گیا, خالی جل. بائیپولر ڈیز آرڈر سے اتنی بیماریاں نکلتی ہیں. اللہ نے کیا بنایا ہے انسان کو؟ تو یہ کائنات اس سے بڑی مشن ہے جس کو ہم کو سمجھ. جب ہی اللہ کی قدرت ہمیں نظر آئے گی کہ یا رب تو نے کیا وسعت دی ہے. اسی واسطے میں نے بہت سی مثالیں دوسری دیتے ہوئے کائنات کی طرف آ رہا. بعض لوگ سوچیں گے کائنات کیا کہ کیا انسان, یہ سب نشانیاں ہیں. اچھا اب ذرا آؤ کائنات کے بارے میں. کس کا کہتے ہیں اندازہ ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ کائنات کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے, ہم جو زمین میں رہتے ہیں نا, ایک چاند ایک سورج والے زمین میں, اس کو کہتے ہیں ملکی وے. یہ ایک ملکی وے ہے جو گیلیکسی کا ایک حصہ ہے. گیلیکسی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ایک چاند, ایک سورج, ایک زمین والے ہزاروں چیزیں, ہزاروں چاند, زمین, سورج ملیں گے تو گیلیکسی بنتی ہے. وہ گیلیکسی میں سے ایک چاند, ایک سورج, یہ زمین والا ایک پارٹ ہے جس کو سائنسدان کہتے ہیں ملکی وے. اب یہ ملکی وے جو اتنی بڑی ہے نا زمین, یہ دراصل پوری کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے معلوم ہے؟ آپ نے کبھی میپ دیکھا ہے, ورلڈ میپ دیکھا ہے؟ غور سے بولو, سوال پوچھوں گا. ہاں, ورلڈ میپ کسی نے دیکھا ہے کیا؟ دیکھا ہے؟ کون دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ورلڈ میپ؟ اچھا, ورلڈ میپ میں آپ سری لنکا کو دیکھیں کتنا پوائنٹ ہے؟ ہاں جی, بہت بڑا ہو. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے سری لنکا. پورے ورلڈ میں سب سے چھوٹی بستی سری لنکا ہے. سری لنکا کا آپ ورلڈ میپ سامنے رکھ لیں, گلوب سامنے رکھ لیں, ڈھونڈتے جائیں سری لنکا کو. سری لنکا ایک نقطہ ہے, ایک نقطہ, پورے دنیا کا نہیں, خالی زمین کا. زمین کا اتنا چھوٹا حصہ جسے میپ میں جگہ کیا ملی, جو انڈیا کو اتنا بڑا نقشہ ملتا ہے نا جی, ویسے سری لنکا کو کتنا ملا پتا ہے؟ ایک ڈاٹ. کب؟ زمین, پوری زمین میں اتنا چھوٹا حصہ, ایک ڈاٹ. یہ پوری زمین کائنات کے مقابلے میں اس ڈاٹ سے بھی چھوٹی ہے. ہم نے اس زمین کو بڑا سمجھ لیا. اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ جب کائنات کو سمجھیں گے تو تب دل سے نکلے گا اللہ اکبر. تب معلوم ہوگا ہم کیوں اللہ کبیر نہیں بولتے, اللہ اکبر کیوں بولتے ہیں. اللہ بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے کیوں بولتے ہیں؟ کیوں اللہ نے یہ بات سکھائی؟ اللہ کبیر کا بھی وہی مانا ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں سکھایا ہمیں کہ اللہ کبیر بولو. اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ اکبر بولو. اللہ کبیر, اللہ بڑا ہے, نہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر بولو, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں ہم اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ, گلوب کے اندر سری لنکا کا جتنا پوائنٹ لیول کا حصہ ہے, کائنات کے اندر یہ پوری زمین کا حصہ اس پوائنٹ سے بھی کم ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں, دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. نوجوان ہیں, ذہین ہیں, یوٹیوب فیس بک میں ذہن لڑاتے ہیں لڑکی کے لیے کیسے حاصل کرنا ہے, چیٹنگ کرنا ہے, کیا ہے, نئے نئے فلسفے نکالتے ہیں. تو ذرا اس میں بھی ذہن لڑاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے آج کے رب کی وحدانیت اور ربوبیت کیا ہے. اب دیکھیے کہ کسی چیز کو ناپنے کے لیے جو چیز میجرمنٹ کے لیے اختیار کی گئی وہ ہمارا میٹر ہے. اس سے بھی کم میں کیا ہے؟ سینٹی میٹر ہے. لیکن اب سینٹی میٹر تو گیا, کائنات کو ناپنے میں اتنی وسیع ہے, سینٹی میٹر کو تو پھینک دیا سائنسدانوں نے اٹھا کے, اس سے تو ناپی نہیں جا سکتی. اچھا, انہوں نے کیا کیا؟ میٹر کو لیا.
میٹر کے لحاظ سے بھی دیکھا وسعت کائنات کی تو اتنی بڑی ہے، میٹر کو اٹھا کے بھی پھینک دیا۔ میٹر کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ جتنے بڑے ہو نا، 7 فٹ کے انسان بھی کیا ہیں، تقریباً 3 میٹر کے اندر اس کا قمیص بن جائے، 3 میٹر کے اندر۔ ہاں، میٹر کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے بس۔ یہ فاصلہ تو بیکار لگا، انہوں نے پھینک دیا۔ اچھا، کلومیٹر سے ناپیں گے تو کلومیٹر کتنے کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اسی وجہ سے ہم کیا نہیں کرتے، زمین کے لحاظ سے جب ہم بولنے لگتے ہیں تو میٹر نہیں بولتے۔ آپ یہ نہیں بولتے کہ کیا ہے، ابھی میں کیا ہے یہاں سے آ رہا تھا، بھج سے یہاں آ رہا تھا، تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی میں راجکوٹ کے سفر میں ہوں، ابھی کیا ہے بھج سے نکل کے راجکوٹ آنے میں اتنے میٹر باقی ہیں۔ آپ بولیں گے بیوقوف، میٹر وہاں چلتا ہی نہیں ہے۔ ہم کیا بولتے؟ کلو میٹر بولتے۔ کلو میٹر کتنے کا ہے معلوم ہے؟ کتنے کا جی ہے؟ جی ہاں، 100 میٹر کا نہیں، 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہے۔ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہے۔ اس واسطے جب زمین کے فاصلے کو ناپنے کے لیے میٹر کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، تو سائنسدانوں نے کہا کہ اس سے تو چل نہیں سکتا کہ ہم کلو میٹر کو رکھیں۔ اچھا، کلو میٹر کے اعتبار سے فاسٹسٹ جو جا رہی ہے نا ہمارے ہاں زمین پہ چلنے والوں میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائک ہے، کار ہے، یوں ہے، وہ ہے، لیکن ان سب کو بالکل بیکار کر دیا فلائٹ نے۔ فلائٹ جب اوپر جا کے اپنی توازن اپنا برقرار رکھ کے سپیڈ نکلتی ہے نا، اسے کلومیٹر بھی بیکار لگتے۔ کلومیٹر، میں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا، 50 سے 55 منٹ پہ چنئی سے حیدرآباد مجھے چھوڑتی ہے میری فلائٹ، اور چنئی یہاں سے حیدرآباد سے 500 کلومیٹر بھی کم سے کم رکھ لیں، حالانکہ 600 ہے، 500 بھی رکھ لیں، 50 منٹ میں مجھے 500 کلومیٹر طے کرا کے فلائٹ مجھے حیدرآباد چھوڑ دیتی ہے، تو پر منٹ کتنے کلومیٹر چلی؟ کیا مولوی صاحب میں کیا کی سننے میں آیا، تمہیں دے گا تو حساب پوچھتے ہی، سوالات پوچھتے ہی، کائی کو آیا کہ میں پہلے آخری میں آپ کو کنڈا کھالے کو چل جاتا تھا، میں کائی کچھ آیا۔ ہاں، سمجھانا مقصود ہے، اسی وجہ سے میں یہاں پر اب بیانیہ انداز نہیں، تدریسی انداز اختیار کیا ہوں، تاکہ یہ ایک بات بھی ذہن میں بیٹھ جائے نا، اللہ کی قدرت تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ذرا اندازہ کرو، 50 منٹ میں 500، تو 50 ڈیوائیڈڈ بائی 500 ڈالو، کتنے منٹ کو کتنا لگتا ہے جی؟ ہاں، 1 منٹ میں 10 کلومیٹر آگے جاتی ہے۔ یہ ڈومیسٹک فلائٹ اتنی تیز جاتی ہے، انٹرنیشنل فلائٹ اس کا ڈبل ٹربل جاتی ہے۔ یہ ڈومیسٹک ہے، یہ زیادہ اونچی نہیں جاتی، اس واسطے اس کا فاصلہ بھی کم ہوتا ہے، اس کی تیزگی بھی تب کم ہوتی ہے۔ جب انٹرنیشنل فلائٹ بہت ہائی جاتی ہے اور لمبا سفر ہوتا ہے گھنٹوں کا، تو وہ 10 نہیں طے کرے گی، وہ 1 منٹ کے اندر تقریباً 50 کلومیٹر کے قریب تک، 1 منٹ کے اندر، جو کہ ہم اپنے کار سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کار سے آپ جائیں گے، کتنی بھی اسپیڈ جائیں گے، 10 کلومیٹر کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ ہاں جی، کم سے کم لگا لیا آپ نے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ لیکن فلائٹ نے جو چیز ناپی اور جس حیثیت سے رفتار پکڑی، وہ اتنی تیز تھی کہ دماغوں میں آ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے جب ایجاد کیا تو اسی واسطے کیے کہ یہ پوری کائنات کا چکر لگانے میں بھی کیا ہے ہمارا ساتھ دے، اس سے بھی زیادہ کیا ہے آپ کو فاسٹسٹ کیا ملیں گے، فلائٹ سے زیادہ میزائلز ملیں گے، ان کی رفتار تو کئی ہے جس کا اندازہ۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو سوال کر کے کیوں یہاں تک پہنچایا، اب جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس واسطے میں نے پہنچایا۔ اب تم نے اندازہ لگا لیا کہ سب سے فاسٹسٹ جو نکل کے جا رہی ہے ہمارے حساب سے فلائٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل ہو، تو 1 منٹ میں 50 کلومیٹر طے کرتی ہے، جو کہ آج بھی ہم کو ماننے میں دشواری ہے زمین پہ رہنے والوں کو، لیکن حقیقت ہے کہ طے کرتی ہے۔ لیکن جب اس اسپیڈ سے بھی کائنات کو ناپنا شروع کرے تو بھی بیکار نظر آیا، کائنات اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو اب سائنسدانوں نے سوچا کہ کس سے ناپیں، تو انہوں نے ایک اور میجرمنٹ نکالا، ناپنے کا ایک اور آلہ نکالا۔
وہ آلہ تھا لائٹ ڈسٹینس، روشنی کی رفتار، لائٹ ڈسٹینس، اسے کہتے ہیں لائٹ ڈسٹینس۔ آپ جا کے گوگل میں کیا ہے سرچ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا لائٹ ڈسٹینس کتنا فاسٹ جاتا ہے۔ لائٹ کا جو ڈسٹینس ہے، اگر کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیچ میں، تو 1 سیکنڈ میں اگر تم یہاں لائٹ ڈالو 186 کلومیٹر پر سیکنڈ میں روشنی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر بولتا ہوں۔ جب انہوں نے میٹر، کلومیٹر، روشنی، یہ دوسرا فلائٹ کی رفتار سب دیکھا ناپنے کے لیے تو بیکار نظر آیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، روشنی کی رفتار کو پکڑا، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، لائٹ ڈسٹینس۔ لائٹ، روشنی کتنی جلدی بھاگتی ہے معلوم ہے؟ تو انہوں نے اندازہ لگایا کتنی جلدی بھاگتی ہے معلوم؟ اگر آپ یہاں روشنی ہے، یہ لائٹ آف کر دو اور آپ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ، کتنا بھاگو؟ 180 پر 6000 کلومیٹر بھاگو۔ 180 پر 6000 کلومیٹر، میٹر نہیں کلومیٹر بھاگو۔ بھاگ کے جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے یہاں بولو کسی بچے کو لائٹ آن کرو، مثال جیسے ہی وہ لائٹ آن کرے گا 1 سیکنڈ کے اندر تم نے وہ لائٹ دکھے گی۔ 1 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ میں بھاگتی ہے۔ 1,80,000 پر 6000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں یوں بھاگتی ہے، اتنی دور بھاگتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ناپنے کے لیے یہ آلہ مقرر کیا کہ کائنات کو ہم روشنی کی رفتار سے ناپیں گے۔ اب ناپنا شروع کیا تو دیکھا کہ سب سے قریب ترین تارا جو ہے نا وہ سورج ہے۔ سورج اصل میں ایک تارا ہے جو نزدیک آ گیا، اس واسطے وہ گول دکھتا ہے۔ تارا اوپر بھی گولی ہے، سب وہ اتنے دور ہیں اس واسطے اسے کیا دکھتے ہیں، وہ ٹمٹماتے دکھتے ہیں، ورنہ تو ٹمٹماتے نہیں ہیں اصل تارے۔ سورج بھی ایک تارا ہی ہے، وہ تارا اس واسطے گول یہاں دکھتا ہے کہ وہ بہت نزدیک آ گیا ہے، تارے اور بہت دور ہیں، تو وہ سب سے نزدیک تارا ہے ہمارا۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کتنے کلومیٹر دور ہے، تو زمین سے سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ زمین سے سورج کتنے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ اب روشنی کی رفتار کتنا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہے بھائی؟ 1,86,000 پر سیکنڈ ہے نا؟ اب ذرا کیلکولیشن کرو، سورج کی روشنی نکلی سورج سے، سورج زمین سے کتنی دور ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ اب سورج روشنی نکلی تو روشنی کی رفتار سے چلنا شروع ہوئی، تو کتنے منٹ میں زمین پر پہنچے گی؟ 8.5 منٹ لگیں گے برابر۔ 9.5 کروڑ میل دور ہے، تو سورج پر سیکنڈ جب روشنی پھینکتا ہے تو 1,86,000 پر سیکنڈ نکلتی ہے روشنی، تو سورج سے نکل کے زمین میں پہنچنے تک اس کو 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ اسی واسطے جب ہمارے اوپر روشنی پڑتی ہے تو یاد رکھو اس وقت سورج نہیں نکلتا، سورج ہمارے دیکھنے سے 8.5 منٹ پہلے نکلتا ہے دنیا میں، اسے آنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ کہاں سے؟ سورج سے۔ کیوں؟ وہ 9.5 کروڑ میل دور ہے ہمارے سے۔ خالی سورج جو سب سے چھوٹا تارا اور سب سے نزدیک تارا ہے۔ اچھا، اب ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بات بھی یہ تعجب کی کچھ نہیں ہے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، اب جو کہنے جا رہا ہوں نا وہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ جب سائنسدانوں نے کائنات کی وسعت کے لیے ماپنا شروع کیا، میجرمنٹ کرنا شروع کیا، تو عجیب بات یہ تھی کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 فی میل پر سیکنڈ سورج کی روشنی یا روشنی رفتار جا رہی ہے،
ایسا 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، 5 گھنٹے گزرے، 24 آورز گزرے تو بھی ایک طرح بھی نظر نہیں آ رہا۔ 1 دن گزرا تو بھی نہیں آ رہا، 2 دن گزرے تو بھی نہیں آ رہا، 1 ہفتہ گزرا تو بھی نہیں آ رہا، 1 مہینہ گزرا تو بھی نہیں آ رہا۔ آخر میں سائنسدانوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب اس کو لائٹ ایئر کہے، 1 روشنی کا سال، 1 روشنی کا سال، 1 روشنی کا سال گزار کے جا کے دیکھا تو بھی ایک طرح نظر نہیں آ رہا، 2 روشنی کے سال گزر گئے نہیں آ رہا، 3 گزر گئے نہیں آ رہا، 4 گزر گئے نہیں آیا، 5ویں سال میں پہلا تارا ان کو نظر آیا۔ اندازہ کرو کتنی بڑی ہے دنیا، ذرا اندازہ کرو، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل دوڑ رہی ہے روشنی، اس اسپیڈ سے روشنی جائے، کائنات کتنی بڑی ہے چیک کرنے کے لیے، یا روشنی کی رفتار سے کوئی آپ موٹر مشین بنا لو یا فلائٹ یا کچھ بھی بنا لو، اس کی رفتار پر سیکنڈ کتنی ہے، 1,86,000 1,86,000 کے پر سیکنڈ میں اسپیڈ جا رہی ہے۔ ویسا جا کے 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 1 ہفتہ ہوا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، اتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے، 4 سال تک ایک طرح نہیں ہے، 5ویں سال پہلا تارا نظر آ رہا ہے۔ ایسے ایسے تارے ہیں جن کی روشنی ابھی تک پہنچی نہیں ہے، کائنات بن کے 5 کروڑ سال ہو گئے، لیکن اتنے دور ہیں کہ ابھی آ رہی ہمارے پاس نہیں آئی۔ اندازہ لگا رہے ہیں، ذرا لگا رہے ہیں کیا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، سب اوپر سے جا رہا ہے کیا بھائی؟ کچھ تو بولو، اتنے لوگ ہیں، سمجھ میں بھی آ رہا ہے نہیں اوپر سے جا رہا ہے؟ کائنات اب دیکھو، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ نے جو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو ہم سنتے ہیں تو ایک مذاق سا لگتا ہے۔ اب جب اس کائنات میں اللہ اتنے بڑے تارے بنا سکتا ہے جن کے فاصلے کروڑوں سال روشنی کی رفتار سے جا کر نہیں پکڑ سکتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بڑی دنیایں نہیں دے سکتا ہے ہمیں؟ اب دیکھو حدیث کیسے سمجھاتا ہوں میں تمہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا ترین جنتی جو کہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، جنتی جسم اللہ دے گا پھر اس کو، کیونکہ جنت کا جسم بالکل الگ ہے، جہاں نہ رینٹ ہے، نہ غلاظت ہے، نہ تمہیں کیا ہے بیت الخلا جانا، یہاں کھائے تو جانا بھاگ کو، نہیں جاؤ کیا بھی نہیں، ہوا میں اڑ جاؤں گا تو کیا بھی نہیں ہوگا اسے، بادشاہ رہا تو بھی جانا جاؤ، بیٹھنا چاہیے اس کی جگہ، خود کی غلاظت خود سے دھونا، دوسرے چارہ کار نہیں، میں بڑا آدمی کا تو لے لے جا اندر ایک جنے کو، اور ایک کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجبور ہے انہیں۔ ہاں تو جنت کا جو جسم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، کھاؤ 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 بس، نہ غلاظت نہ ٹوائلٹ، کچھ نہیں، خالی ایک ڈکار، اور وہ بھی کیا ہے، مشک کی خوشبو، ڈکار دیا تو کیا میں نکلیں گے؟ مشک اصل میں سب سے خوشبوؤں میں بادشاہ ہے، سب سے اعلیٰ خوشبو، جو کہ کوئی انسان نہیں بناتا اس کو، عطر وغیرہ سب بناتے ہیں نا، مشک بنایا نہیں جاتا، بلکہ ہرن کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ خود بناتا ہے اس کو، ہر ہرن کے پیٹ میں بھی نہیں ہوتا، خاص ہرنوں کے پیٹ میں ہوتا، وہاں سے اس کو نکال کر اس کا ایک قطرہ اگر کہیں ہال میں ڈال دیا جائے تو 1-2 مہینے خوشبو باقی رہے گی۔ اگر وہ صحیح مشک ہم لگا لیتے 10 روپے کے عطر 20 روپے کے عطر کو مشک کر کو بول کر انہیں لگا لیتا تو چپ کے دل کو تسلی کو، وہ سب مشک نہیں ہو جاتے۔ مشک اصل حقیقت ہے تو عمرہ آج کے بڑے بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ کئی لاکھ ڈالرز میں ہوتا ہے، اس کا ایک شیشہ چھوٹا سا، وہ مشک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ کھائیں تو بھی ان کی ڈکار کیا ہوگی؟ مشک کی ہوگی، ہاضمہ ختم، پھر کھاؤ۔ ہاں یہاں کھا کو ڈکار دیا تو نماز کا جو بازو کھڑا تھا نا انہیں سوچنا اس کا وضو تڑگا کی نہیں نے ڈکاری دیا کی کر کو بول کو، اتنی بدبو کھائی کو کھا کو آیا میرے بازو کہیں کھڑا کر کو بول کو۔ ہاں یہ حالت ہمارے کھانے کی، وہاں کا کھانا کیا ہوگا؟ بالکل صاف شفاف، ایسا کہ کھا کے ڈکار لوگے تو وہ بھی مشک کی، اور کھاؤ گی بھی کیوں؟ بھوک کی وجہ سے نہیں،
آج 99% بلکہ میں تو کہتا ہوں عموم انسان کھاتے کیوں ہے معلوم ہے؟ بھوک کو. بس 1% یا 2% لوگ ایسے ہوں گے جو مزے کو کھاتے ہوں گے. ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے اتنا پیسہ ہے. سب لوگ بھوک کو کھاتے ہیں مجبور ہو کے. مزے کو جو کھاتے ہیں وہ بہت کم ہے. جو عمرہ میں سے کوئی ہوگا جو پیٹ بھر کے بالکل ہے پھر بھی کیا ہے وہ مزے کے لیے کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے, کوئی ایک ایپل اٹھا رہا ہے, کوئی ایک پھاک اٹھا رہا ہے, پھینک دے رہا ہے. جنت میں بھوک کا نشانی, کیونکہ بھوک تکلیف نہ, اللہ جنت میں تکلیف کیسے دے گا؟ جنت میں جو بھی تم کھاؤ وہ بھوک کو نہیں کھاؤ گے, تم مزے کو کھاؤ گے صرف. بھوک تو ہوگی ہی نہیں. وہاں بھوک ہوگی تو پھر تو کیا ہے, جنت نہیں ہوگی. وہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں, اور بھوک ایک تکلیف ہے. تو اللہ بھوک نہیں دے گا, خالی مزے کو بیٹھ کے کھائیں گے. اور کھانے میں بھی دیکھو تم جتنا بھی پسند کر لو, بہت مزے کا ہے بھائی, ہاں ڈال لو بھائی, ہاں اچھا بھائی ڈالو بھائی, پھر ڈال لو بھائی, ہاں ڈال لے تو پھر ڈال, نہیں بھائی معاف کرنا, نہیں ہوتا, یہی ڈال لو جی, کھا لو یہی, مر جاؤں گا جی, نکو جی, نہیں ہوتا جی مجھے, ہوتا وہاں سے حق ختم. ایک بار کھا سکتا, 2 بار کھا سکتا. ایک مرغی لا کو رکھے, بڑی خوشی سے کھا لیا, اور ایک ہونا کیا بھائی, ہاں رہی تو اچھا الو بھائی لا کو کھا لیا. اور ایک ہونا, نہیں بھائی نکو بھائی پیٹ بھر کھا, نہیں بھائی اور ایک کھا لو, نہیں بھائی نکو بھائی, نہیں بھائی کیا بھائی تمہیں دوستی بس بات نہیں کروں گا, نہیں کھا لو, اچھا بھائی لا آدھا کھا کو چھوڑ, یہی چوتھا بھی کھا لے. بھائی کیا بھائی مار ڈالنے آتے گا بھائی تمہیں, نکو بھائی میں اٹھ جاتا ہوں بھائی, نہیں بھائی نہیں ہوگا, نہیں جی کھانا تمہیں, نہیں بھائی نہیں کھاؤں گا, لڑائی ہو جائے گی وہاں سے کیا بولے گا, نہیں کھاؤں گا, لمٹ ختم. یہاں فری میں دے رہا, کھا لے رہے, نہیں کھاتا, نہیں بھائی نہیں کھا سکتا, مر جاؤں گا. سو لمٹ, ہر چیز میں لمٹ. وہاں کیسا 100 مرغیاں کھانا بیٹھو, 100 مرغیاں آتے جائیں گے. کیسے ہونا تم نا, 65 ہونا, 95 ہونا, 2005 ہونا, کون سی تل کو ہونا, نہیں مرچ مسالے کی ہونا, نہیں خالی ہونا, نہیں نمک لگا کو ہونا, اور طے کر لیے تمہیں 10 نہیں 100 کھانا, 100 کھاتے ہی جائیں گے. تمہارا جیسا موڈ ویسا. اور وہ موڈ بھی کون جان لے گا, خود وہ چیز جان لے گی تمہارا موڈ کیا ہے. مرغی جان لے گی تمہارا موڈ کیا ہے, کتنے بن کے آنا اتنے بن کے برابر آ جائے. ہاں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. 5 اسٹار ہوٹل میں گئے تو بھی تم نہ بولنا پڑتا تمہیں کیا ہونا, انہیں آ کو نہیں بولتا, تمہارا دماغ پڑھ لیا تم نے, ایک کیا ہے مرغ بریانی ہونا, ایک پروٹا ہونا کہ لے لے گا, تو نہیں بولتا انہیں, تمہیں بولنا مجھے یہ ہونا بولو. لیکن وہاں سسٹم پورا تمہارے دماغ پہ چلے گا. تمہیں آگے بیٹھیں گے, اچھا مجھے 2 گلاس پانی پینا ہے, 2 گلاس شراب, 2 گلاس پانی, 2 گلاس شراب ہی جا کو رہیں گے برابر. قدروہا تقدیرا, ہر چیز تمہارے اندازے کے مطابق سے ٹھکریں گے. تم باغ میں بیٹھے, یہ جوس ہے, یہ جوس میں کتنا پینوں, 2 گلاس پینوں, 2 گلاس جوس بن کے برابر آئے گا. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا مجھے 2 گلاس چاہیے, 2 گلاس آئے گا. آپ چاہتے ہیں 10 گلاس پیوں, 10 گلاس بن کے سامنے آئے گا. یہ جنت. اب اس جنت کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے, جو سب سے آخری ادنا ترین جنتی, جو کہ اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا, لیکن تھا مسلمان ہوگا, توحید والا ہوگا. مشرک تو کبھی جنت نہیں جاتا. ایک موحد, ایک توحید پر زندگی گزارنے والا, سمجھو کہ ہزاروں گناہ کر کے مر گیا, اب اللہ نے اس کو سزا دی, تو ایسی سزا ملی کہ آخری میں نکلنے والا جہنمی وہی تھا. سب کو بھیج کو آخری میں آتے, ہاں آخری میں نکلنے والا. اب وہ جو جب نکلا جہنم سے جل کے کوئلہ ہو چکا ہے, تو اللہ اس کو نہر حیات, ایک نہر ہے جنت اور جہنم کے درمیان, وہاں اس کو ڈالیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے وہ ایسے ہی اگے گا جس طرح تم کیا ہے اپنے کسی بیج کو پیرتے ہو تو وہاں سے پودا نکلتا ہے, اس طرح وہ اس پانی میں سے جنت کا جسم لے کے نکلے گا. بالکل بہترین 60 فٹ کا لمبا انسان اور بالکل 7 فٹ کا چوڑا انسان, گورا چھٹا, حضرت آدم کی کیا ہے ساخت پر نکلے گا, جنت کا جسم مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا اب تجھے جنت دیتا ہوں میں. وہ بولے گا اللہ آخری میں آیا ہوں, کون سی جنت ملیں گی, سب لوگ جا کے پکڑ لیے ہوں گے ان کی جنت, مجھے جنت میں جگہ بھی ہے کیا. اللہ بولے گا تجھے کتنا چاہیے, کیا تبھی کنارے ایک جگہ مل گئی تو چھوٹا موٹا ایک روم مل گئی تو رہ جاتا ہوں. اللہ بولے گا کیا اندازہ ہے میرے بارے میں تیرا, میں تجھے کیا دے سکتا ہوں. کیا اللہ جو تو دے گا اس پہ میں راضی ہوں, کیونکہ آیا آخری میں ہوں, نکلا تو بڑی مہربانی.
اب تو جو ملا چل جاتا ہوں اندر. اللہ بولے گا جا, تیرے لیے اتنی بڑی زمین ہے جتنی دنیا کی تھی, اس سے 10 گنا بڑی زمین کا مالک میں تجھے بناتا ہوں, جا. وہ پلٹ کے اللہ کو بولے گا اللہ تو سب کا رب العالمین ہو کہ چھوٹے سے بندے سے مذاق کرنا اچھا نہیں. تو اتنا بڑا رب العالمین, میں چھوٹا بندہ ابھی نکل کے آیا ہوں, اس واسطے مذاق کرنا اچھا نہیں. مجھے کیا ملے گا وہ بول اللہ خالی. اللہ بولے گا کیا میں دینے پہ قادر نہیں ہوں, تجھے معلوم نہیں ہے؟ تو یہ سوال کر سکتا ہے تو میں اب تجھے 1 نہیں 2 نہیں, تو جو زمین پہ رہتا تھا اس زمین سے 15 گنا بڑی زمین تجھے دیتا ہوں, جا اس کا تو مالک ہے. ایک ادنا ترین جنتی کو جو کہ دوزخ میں سب سے آخری نکلے گا, اس کو رب کتنا دے گا؟ 15 گنا بڑی زمین دے. بڑی زمین پوری زمین اتنی 15 گنا بڑی زمین دے گا. تو اعلیٰ جنت الفردوس میں جانے والے جنتیوں کو کیا ملے گا پھر؟ اندازہ کرو. جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ خواب و خیال کی باتیں ہیں, ایسے کیسے جی ہوں گا؟ ایسے ہی ہوں گا. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو کائنات کا مطالعہ کرو. کائنات میں ایسا ہے کہ اس زمین کے کروڑ زمینیں ایک سورج میں جا سکتے ہیں, اور یہ سورج جتنا بڑا ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا تارا ہے. ایک تارے میں جو چھوٹے چھوٹے تارے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ کروڑوں سورج اس کے اندر جا سکتے ہیں, کروڑوں سورج. اور ہم اپنی آنکھ سے نارمل وقت میں 5000 تارے آسمان پہ دیکھ سکتے ہیں. 5000 تارے بغیر دوربین کے, بغیر مائکروسکوپ کے, 5000 تارے. اب ذرا اندازہ لگاؤ, ایک تارے میں لاکھوں کروڑوں سورج داخل ہو سکتے ہیں اور 5000 تارے اوپر ہیں, تو کتنی بڑی دنیا ہے, یہ کائنات ہے. یہ خالی ہم اپنے آنکھ سے دوربین سے دیکھیں گے تو 5 کروڑ تارے, اور سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ بھی کم, پتہ نہیں کتنے تارے ہیں. ہاں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث کی. اب سمجھو یہ اس حدیث کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ پانی پلانے کے لیے آؤں گا تو میری امت کے لوگوں کو میں پلاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, جب حوض کوثر صرف ہماری امت یعنی آپ کی امت کے لیے خاص ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ دوسری امتوں کے لیے حوض کوثر نہیں ہے, صرف امت محمدیہ کی شان ہے حوض کوثر, جس کا پانی پی لینے کے بعد 50,000 سال کے دن میں آپ کو کیا نہیں لگے گا؟ پیاس نہیں لگے گی, کیونکہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. پورے 50,000 سال کے دن میں آپ کو پھر پیاس نہیں لگے گی, وہ ایسا پانی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کیا ہیں, آپ کا امتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے اندازہ لگاؤں گا کہ میرے امتی کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, اس سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. اب ذرا اللہ کے لیے بتلاؤ, جو نہ وضو کرتے ہیں, جو نہ نماز پڑھتے ہیں, کیسے پھر پہچانے جائیں گے؟ کیسے ان کو کیا ہے حوض کوثر کا پانی ملے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے, جو وضو کرتا ہے, اسی کو تو اللہ کے رسول پہچانیں گے, اس کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو وضو کے تمہارے اعضاء ہیں وہ قیامت کے دن چمکیں گے, جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہے بڑھا لے. مطلب کیا؟ یہاں تک تو فرض ہے کوہنی تک ہاتھ دھونا, لیکن تم یہاں تک دھونا شروع کر دو تو تمہارے وضو کے اعضاء قیامت کے دن یہاں تک چمکے گی. ٹخنے تک تو دھونا فرض ہے پاؤں, لیکن تم پنڈلی تک دھویا کرو تو پنڈلی تک چمکیں گے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی جب وضو کرتے تھے تو قمیص نکال کے رکھ دیتے تھے, اور اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے یہاں تک دھوتے تھے, اپنے پیر کو دھوتے تھے تو پنڈلی تک دھوتے تھے, تاکہ کل قیامت کے دن چمکے تو کیا ہے, اس لیول پر چمکے. ہم کیا کرتے الٹا, پوری استین جھکلے کو رہتی, وہاں سے کیا کرتا خالی یوں ذرا دھو, ادھر دھو لے کو, ادھر دھو لے کو, یوں 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 مار لے کو, کیا کہتے سر کا مسا کرتا کہتے کیا ایسا 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 ایسا. کون بھی سکھایا تجھے سر کا مسا ایسا ایسا مار لے کو؟ پورا ہاتھ سکا, کہنی سکی, ایڑی سوکھی, ہاتھا نماز پڑھتا, وضو ہی نہیں کیا, نماز کیسے ہوگی؟ ہاں,
بال برابر بھی کہنی کے اندر کے لیول کا کوئی حصہ سوکھا رہے گا، بال برابر بھی، اس کا وضو نہیں ہوتا. خالی وضو نہیں ہوتا نہیں، بلکہ عذاب ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج میں جا رہے تھے، جب وہاں پڑاؤ ہوا صحابہ جلدی جلدی میں وضو کرنے لگے تو ایک صحابی سے اعلان کروایا، جاؤ جا کے کہو لوگوں کو، اے لوگوں سنو، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. وضو کرنے میں جلدی کر کے ایڑیوں کو سوکھے جو رکھ لیتے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری ہے، عذاب ہے، ان کو جہنم کا آگ ہے، ان کو جہنم کی آگ ہے. وضو جو صحیح نہیں کرتے ان کو جہنم کی آگ ہے. ویل للعقاب من النار، جو ایڑیوں کو سوکھا رکھ لیتے ہیں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اعلان کرو. اس واسطے دھونا ہے تو مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو، پورا پاؤں لے جا کے دھو. ایسا سامنے سے کیا نہیں کر لینا، پنجے پہ پانی نہیں ڈال لینا، بلکہ ایڑی پکڑ کے باقاعدہ طور پر نل کے نیچے رکھنا کہ ایڑی کا پورا حصہ کیا ہے آپ کو پانی میں تربتر ہو جائے. وہاں تک تو دھونا ہی ضروری ہے، اس کے اوپر تم دھو گے تو وہ کیا ہے اور زیادہ ثواب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں امتیوں کو پانی پلاؤں گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کتنے امتی ہے، کیسے بڑے بڑے کیا ہیں لوگ آئیں گے، تعداد کیا ہوگی، تو کتنوں کو آپ پلائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے حوض کے اوپر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے. کیا حدیث ہے، کہاں سے کہاں آج سمجھ آ رہی ہے اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا. ہاں اس طرح ستاروں کی تعداد ہے، اللہ مجھے اتنے پیالے دے گا، میں ان پیالوں سے اپنی امت کو پلاتا جاؤں گا. تو آج کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کی کوئی تعداد نہیں، کوئی اندازہ نہیں لگایا، تو اللہ کے رسول کی امت کا بھی کوئی اندازہ نہیں، پیالوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں، حتیٰ کہ پوری جنت میں اللہ کے رسول کے امتی ہی امتی ہوں گے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے تم ہوگے، آدھے. بقیہ آدھوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے لوگ آئے 1,24,000 پیغمبر کے امتیں، آدھی جنت، صرف امت محمدیہ آدھی جنت. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے. یہ سب احادیث کب سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دیکھو تو یہ تارے جو ہیں، ایک ایک تارہ اتنا بڑا ہے، اور یہ تارے کیا ہیں کروڑوں کی تعداد میں اوپر فضا میں ہیں. جب ایک تارہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی زمین سے کروڑوں گنا بڑا بنا سکتا ہے تو ایک ادنا جنتی کو 15 دنیایں نہیں دے سکتا، تو اعلیٰ جنتی کو کتنا بڑا ہوگا. ہاں اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر میں کہتا ہے ہر جنتی اپنے ملک کا بادشاہ ہوگا. خالی چھوٹا موٹا گھر فلیٹ والا نہیں ہوگا. چھوٹا ایک فلیٹ لے لیا تو ہنکیاں کیا نہیں، زمین پہ ٹکتے نہیں، کیا کہتے فلیٹ کا اونر کہتے انہیں، کتا وہ 4 کمرے کا. اور اس سے بدتر حالت بامبے وغیرہ میں گئے تو آپ دیکھیں گے ایک روم، اوپر ایک جنا، نیچے ایک جنا، اس کے نیچے ایک جنا، 4-5 جنے کتنے 100 فٹ کے روم میں رہتے اور بڑے خوش رہتے. بڑا گھر بول کو بلا جاتا. میں سمجھا ایک مرتبہ بڑا گھر پرواہ نہیں، بڑا گھر کا تو کیا بولتا کہ دیکھے تو بڑا گھر کر کو بولے تو 2 روم ہی. بامبے میں زمین کی ویسی قیمت. ہاں بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پر کیا ایک روم میں جیتے، بامبے میں ویسی قیمت ہو. ہاں بامبے میں کسی کے پاس محل ہے بولے تو انہیں بہت بڑا پیسے والا آج کا، یہ حالت ہے. جبکہ اللہ جو دینے کا وعدہ کیا ہے کوئی جنتی ایک بادشاہ سے کم نہیں ہوگا. یعنی وہ ملکن کبیرہ، کہا کہ ایک ایک کی بادشاہت اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اپنی بادشاہت کا چکر لگا کے آنے کے لیے اس کے 1000 سال ہو جائیں گے. خالی اپنی زمین اپنا باغ دیکھ کو آنے کے واسطے. وہ بھی کائے میں جائے گا، بجلی کی رفتار سے جائے گا. ہاں وہاں کوئی گھوڑا اور یہ ہوگا کیا، اگر ہوگا بھی تو گھوڑا اڑنے والا گھوڑا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. ہر جنتی اپنے ملک کا بادشاہ ہوگا اور اس کی مملکت اتنی بڑی ہوگی کہ اس کو پھر کے دیکھنے کے لیے ایک وقت چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کے غلام، اس کے خدام، اس کے کام والے وہ الگ، اس کی ایک فوج ہوگی الگ سے. اس کے علاوہ حوریں، اس کے علاوہ خاص حوریں، 2 حوریں تو اللہ الگ دے گا. ہاں 2 جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہر ایک جنتی کو جو ڈرنے اللہ سے خوف کھاتا رہا، زندگی گزارتا، اس کو 2 جنت ہے.
مفسرین کہتے ہیں دو جنتوں کا مطلب ایک جنت پورے سونے کی، ایک جنت پوری چاندی کی، گلاس چاندی کا، دیوار چاندی کی، چھت چاندی کا، بیڈ چاندی کا، دروازے چاندی کے، اور ایک سونے کے۔ پھر اس کے لیے دو دو حوریں، ہاں اللہ کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود بیاہ کر کے رکھیں گے۔ یہاں کہتا ہے زنا سے رکو، یہاں منمانی مت کرو، وہاں کہتا ہے کہ ہم خود کر کے رکھیں گے جی تمہیں، ہاں۔ اس کے علاوہ الگ الگ 70 حوریں تمہارے لیے ملیں گی، اور اس میں ایک حور ایسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اپنا چہرہ ڈال دے اس دنیا میں، سورج کی روشنی بجھ جائے گی اس کی روشنی سے۔ ہاں اب یہ لائٹ جل رہی ہے 500 وولٹ شاید رہے گی، اب اس کے سامنے کیا ہے، زیرو بلب جلاؤ، دکھیں گی؟ نہیں دکھیں گی۔ ہاں بعینہ ہی اسی طرح سورج کی روشنی کے مقابلے میں ایک حور کے چہرے کی روشنی اللہ اتنی دیا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ جھانک لے اس دنیا میں تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ ہاں اتنی گوری، ایسی جسامت کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایک حور 70 قسم کا، 70 رنگ کا لباس پہنے گی، 70 رنگ کا، پھر بھی اتنی گوری ہوگی کہ اس کے گوشت کے اندر کا گودا نظر آئے گا 70 پردوں میں سے۔ یہ سب سن کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیا رکھا ہے، خالی جنت ایک تصور نہیں ہے میرے بھائیو، ایک اعلیٰ ترین زندگی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب بعض لوگ جب حوروں کا کہتے ہیں نا جی، پوچھتے ہیں کہ ہم نہ کیا ملیں گے، کیونکہ خواتین بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں اس سوال کو بھی، کیا ہے بہت سے زیادہ لوگ کیا ہیں خلفشار میں مبتلا ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے تو حور کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیا ملے گا کہیں ذکر نہیں آیا ہے نا، کیا ہم کو کچھ نہیں ملے گا کیا؟ نہیں، یاد رکھو کوئی بھی پاکیزہ تر عورت شوہروں کو رکھنا پسند نہیں کرتی۔ عورت کا پسند کا کیا ہے، عورت کو وہ رکھا ہے، مرد کے پسند کا کیا ہے، اللہ نے مرد کو وہ رکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ہم نے جنت میں وہ سب کچھ رکھا ہے جو تمہارا نفس چاہے گا۔ تو اگر وہ چاہیں گے غلمان تو اللہ ان کو بھی غلمان دیں گے، جیسے ہم کو حور ملیں گے ویسے ان کو غلمان ملیں گے، اور غلمان کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ لیکن ان کو بار بار کیوں نہیں بتایا گیا کہ جیسے ہم کو بتایا گیا حور ملیں گے حور ملیں گے؟ تو اصل میں ایک عورت اپنے نفس کے اعتبار سے کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے 10-15 مرد رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رنڈی ہے، اور بات ہے کہ کیا زناکار ہے، اور بات ہے کہ کیا بدکار ہے، وہ سوچیں۔ یہ ایک خاندانی اور اپنے آپ میں صحیح عورت کبھی نہیں سوچتی خواہ وہ کوئی بھی درہم کی ماننے والی ہو، اسے سب سے زیادہ بیوٹی کیا ہے معلوم؟ لوگ اس کو دیکھیں تو بے ہوش ہو کے گر جائیں، اتنی خوبصورت۔ ہاں انہیں چلی تو انہیں پاؤں پڑ جانا کہتے ہیں، ہاں اس میں خوش عورت کبھی بھی۔ عورت کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ خوبصورتی، اتنی خوبصورتی کہ پاگل ہو جائیں لوگ دیکھیں تو۔ اس واسطے نہ سب کرتے، ناچتے دوڑتے بھاگتے، کالی پیلی کو گوری بنا کو لاتے ٹی وی میں، کائی کو دیوانہ بننا بول کچھ، ورنہ تو تمہیں اصل دے گا تو وہ ایکٹر کو جس کے پیچھے تمہیں ہاتھ کاٹ لیے پاؤں کاٹ لیے تھک ڈلیں گے، پانچ انہیں ویسی رہتی کالی پیلی، اسے بناتے بٹھا کو، ہاں یہ لگا کو وہ لگا کو قیمہ لگا کو لے کے آ کو کھڑاتے، دیکھ با اوپر سے دیکھ لے، انہیں دیکھ لے کو دیوانہ ہو جاتا، اس کے بعد اندر دیکھا تو تھک ڈلے گا۔ ہاں تجھے گھر میں جو عورت ملی ہے، جو بیوی ملی ہے، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ والوں اور قرآن والوں اور قرآن پڑھنے والوں پر جو اللہ نے کیا خوبصورتی رکھی ہے، وہ ان طرح کے زناروں اور ان طرح کے کیا ہیں بےہودہ لوگوں کے لیے اللہ نے وہ نور نہیں رکھا ہے۔ ہم پاگل ہوتے ہیں اصل میں۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا، عورت کی اصل صفت یہ ہے کہ خوبصورتی ایسی ہو کہ لوگ پاگل بن جائیں۔ ہاں اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اسی وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، حور خوبصورت ہوگی یا حور سے بہتر وہ عورت جو جنت جائے گی عبادت کے ذریعے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورت جنتی عورت ہوگی۔
ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں. ہاں خوبصورتی کا اعلیٰ معیار ہوگا. ایک حور کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جھانک دے تو سورج مان پڑ جائے، لیکن ایک جنتی عورت اس حور کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ کیا خوبصورت ترین ہوگی. اور پتہ ہے اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ حور اللہ کے کن سے پیدا ہوئی ہے. اللہ نے کہا کہ ہو جا تو ہو گئی حور، لیکن یہ جنتی عورت اپنے عمل سے جنت ہو گئی ہے تو اللہ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے. ہاں ان اسی وجہ سے کیا ہے، میں نے وہ واقعہ کل بھی سنایا تھا شاید کہیں، کہ مذاق اس میں بھی اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو ایک بڑھیا نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں جنت جاؤں گی یا میرے لیے دعا کیجیے میں جنت چلی جاؤں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جاتی. وہ روتی پیٹتی چلی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ کہا کہ دیکھو میرا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی عورت بوڑھی نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. انا انشأناہن انشاء، اللہ کہتا ہے فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جانے والے لوگ. فرمایا کہ ہم ان کی اٹھان الگ ہی طریقے سے اٹھائیں گے، یعنی کوئی بوڑھی بہت زیادہ معمر جل لٹکی ہوئی کس حالت میں بھی مری اگر وہ جنتی عورت ہے تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو ایک اور ہی اٹھان میں اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ فجعلناہن ابکارا، بالکل دوشیزہ لڑکی اور انبیاء ہی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اس حیثیت سے ہم اس کو بنا کے جنت میں داخل کریں گے. اتنی خوبصورت ترین عورت بنا کے، بلکہ عورت بھی نہیں کہنی چاہیے، لڑکی کہنی چاہیے، دوشیزہ کہنی چاہیے. فجعلناہن ابکارا، پھر عربا اترابا لاصحاب، ان کے مقابلے میں ان کے شوہروں کو بھی ہم برابر دیں گے. یہاں جیسا نہیں ہوگا انہیں گوری چٹی انہیں کالا کلوٹا کیا کر ڈالے، اما بابا شادی کر ڈالے، اب زندگی گزارنا نہ دیکھ لے گو کیا کریں گا، انہیں کیا بھی نہیں کر سکتے. ہاں شوہر ملا بڈھا 60 سال کا، انہیں بچی 30 سال کی، کیا کرنا، بڈھے کو نہلانا دھلانا سب دیکھنا چنے، زندگی آ گئی کیا بھی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم برابر کی جوڑی دیں گے وہاں پر. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں برابر کی جوڑی ہوگی. اور جوڑی میں بھی یہ ہوگا کہ جو شوہر دنیا میں تھا وہی شوہر جنت میں بھی آیا تو اللہ اس کو بھی بدلا کے ہی دیں گے، تمہیں وہی شوہر نہیں ملے گا، وہ جنتی شوہر بن کے آئے. اب بعض لوگ سوچیں یہاں چیز کا کھانا کھائے اس کے مارا کھائے پھر وہاں بھی جاؤ کھانا کیا، ہمیں چاہیں گے تو ملے گا، نہیں چاہیں گے تو دوسرے مل جائے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. ہاں سب جاگ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے. اپنی پسند کی بات ہو تو جاگنا بھی پڑتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑے دل لگا کے سن رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ اگر ہم دل سے سنیں اور مان بھی لینا پھر دنیا کی کوئی کشش نہیں رہے گی. آپ لات ماریں گے کیا ہے دنیا یہ، اس کے مقابلے میں تو اللہ نے مجھے جنت رکھا ہے. کون سی چیز چاہیے تمہیں؟ ہر وہ چیز تو اللہ نے پورا رکھ دیا، تمہیں وہاں دوں گا. یہاں رک جاؤ، شراب رک جاؤ یہاں، وہاں ہم خود دیں گے تمہیں. ایسی شراب دیں گے جس کا تصور و مزہ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے، ویسی شراب ہم دیں. ختامہ مسک، اور اوپر سے کیا ہے سیل لگی ہوگی مسک کی. ہاں برانڈڈ شراب ہے نا جی، ایک لوکل شراب ایک برانڈڈ. لوکل 100 روپے میں ملتی، برانڈڈ 1000 روپے میں ملتی. انسان کیا کرتا؟ برانڈڈ پینا چاہتا، برانڈ ہو اس کے اندر، سیل ٹوٹی ہوئی ہو تو بیکار. تو اللہ کہتا ہے ہم شراب دیں گے بھی تو وہاں بھی برانڈڈ شراب ملے گی. ختامہ مسک، ہم اس کو مہر لگائیں گے مسک کی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بھاگ دوڑ کر حاصل کرنے والے حاصل کر لیں وہ شراب جو برانڈڈ شراب ہے. اور اس میں ساتھ میں کیا؟ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، پھر اس کے اوپر ہم اس کے اندر تسنیم کا مزہ شامل کریں گے. وہ الگ ایک نہر آ رہی ہوگی، اس میں سے اس میں ڈالا جائے گا. کیا شراب پیے تو کیا ہونا؟ سائڈ ڈش ہونا کہتے ہیں اسے. سائڈ ڈش کیا؟ کھاری بوندی، کھارے چیزاں، اچار، نمک. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں شراب کا دکان ہے وہاں بازو کیا ہیں؟ مرچی مسالے کی چیزیں ہوتی. تو اللہ کہتا ہے کہ یہاں نہ لو، وہاں ہم سائڈ ڈش دیں گے تسنیم کی.
وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، تسنیم کی نہر سے ایک اور شراب آ رہی ہوگی، اس شراب کے قطرے اس شراب میں ہم ملائیں گے تو اس کا نشہ اور دوبارہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب پینے کا موقع آئے گا تو ٹریٹمنٹ کیسے؟ وی آئی پی جو طبقہ ہوگا نا، اس کو اللہ کہتا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شراب، تمہارا رب تمہیں خود پلائے گا۔ ایک طبقہ ہوگا جن کو فرشتے پلائیں گے، ایک طبقہ ہوگا جس کو جو چاہے جا کے اٹھا لینا پڑے گا، ایک دوسرا طبقہ ہوگا جس کو کیا ہے اللہ پلائے گا۔ کہتا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پلائے گا۔ یہاں رک جاؤ، یہاں نہ کرو، وہاں ہم نے خود تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جنت میں ہر چیز ملے گی۔ سد مولانا بول رہے ہوتے کہتے جنت میں ہر چیز ملیں گی، صبر کرو۔ ایک تھا نا، بولا کہتے مولوی صاحب ہر چیز ملیں گی کیا؟ مولوی صاحب ہاں بھائی ملیں گی ہر چیز۔ تو سگریٹ ملیں گا کیا مولوی صاحب؟ پوچھا مولانا بھی بڑے ہوشیار تھے، بولے کہتے ہاؤ ملیں گی لیکن سلگانے کے واسطے جہنم کو جانا پڑے گا۔ تو یہ جنت ہے۔ دنیا کائنات کو سمجھنے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنت حقیقی ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب العالمین کس قدرت کا مالک ہے۔ پھر اس سوچ کو جب تم عبادت میں لاؤ گے تو تب احساس ہوگا، جب تم اپنی پیشانی کو کیا ہے زمین پہ رگڑو گے تو تب اندر سے دعا اٹھے گی، یا رب کس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں، میں کہاں تو کہاں۔ ایسے قدرت والے رب کو کبھی ضرورت پڑے گی کسی ولی کی، کسی مددگار کی، کسی مشیر کی، کسی وزیر کی؟ ہاں کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اسے کس کی ضرورت کیا ہے؟ او بھائی میں بچے دیتے دیتے تھک گیا، اب نہیں ہوتا، جاؤ خادر ولی کے درگاہ کو جاؤ، وہاں مانگ لے، انہوں دے ڈالیں گے، ان کو دے ڈالا، ایسا کبھی ہوگا کیا؟ جاؤ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جا کے مانگ لو، وہاں مل جاتا۔ کیوں جی ضرورت ہے اسے دینے کی؟ وہ کن فیکون کا مالک ہے، خالق کائنات ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، مدد کی نہیں، مشیر کی نہیں، وزیر کی نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ وہ کیوں کسی کو اپنا پارٹنر بنائے گا؟ آج ہم شرک کرتے بھی ہیں تو اسی واسطے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں، قدرت کو پہچانتے نہیں، ورنہ تو کبھی ہم شرک نہیں کرتے، کبھی کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ وہ رب جو کائنات کے ہزارویں حصے کو کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چڑیا کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑی سے بڑے کیا ہے جانور کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں نہیں دے گا؟ تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا؟ ہاں ایک ایک مچھلی 3-4 ٹن کھانا کھاتی ہے ایک دن میں، معلوم؟ جو سمندر کے نیچے، اور اللہ اس کو دے رہا ہے۔ تمہارے کیا ہے 1 فٹ کا جو پیٹ ہے اس میں 1 پلیٹ کا جو کھانا ہے وہ تمہیں نہیں دے گا، اس کے لیے تم دوسروں سے مانگنا پڑے گا تمہیں۔ ویل مچھلی ہے نا، پتہ ہے آپ کو؟ ویل مچھلی 20 ٹن کھانا کھاتی ہے وہ ایک دن میں، 20 ٹن، 1000 کلو 1 ٹن ہے۔ کہاں رہتی ہے معلوم ہے؟ وہ بھی اوپری سطح پہ نہیں رہتی، اوپری سطح میں رہے گی تو جہاز ہی نہیں چلے گی، وہ بالکل نچلی سطح میں رہتی ہے، بہت نیچے ہوتی ہے۔ اس سمندر کی اتاہ گہرائی کے اندر اللہ اس کو 20 ٹن رزق دیتا ہے روزانہ، ہمارے کہ 2 پلیٹ کا کھانا ہم کو نہیں دے گا۔ پھر کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں حرام کاری کرتے ہو؟ کیوں کیا دغا بازی کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بول کے کماتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں دوسروں کی زمینیں ہڑپ جاتے ہو؟ کیوں مال میں کیا ہے دھوکہ دے کے بیچ دیتے ہو؟ تمہیں بھروسہ نہیں ہے تمہارا رب پر جو تمہارے پاس کھلانے کی ذمہ داری لے چکا ہے؟ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں کھلائے، تو وہ کیسے تمہیں نہ کھلائے گا؟ میں جب اس ویش مچھلی کے بارے میں سرچ کیا تو حیران رہ گیا۔ ہاں جس کو ہم شارک اور ویل بولتے ہیں نا، اس مچھلی کی عجیب خاصیت ہے۔ ہاں اس کی غذا اللہ نے کیا رکھی ہے پتہ ہے؟
اس پانی کو چھانا گیا ہے تو ایسا سفید دکھ رہا ہے، اور ہم RO اور اسی طرح کے دوسرے مشینوں سے چھان کے پینے والے پانی اب عام ہو چکے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ بغیر چھانے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، چھوٹے ایسے مائکرو ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان جراثیم کو دیکھنا ہوتا تو ہمیں دوربین لگانا پڑتا، دوربین سے ہم دیکھ سکتے اس کے اندر کتنے جراثیم ہیں۔ ہاں، تو یہ جراثیم میں بھی سب سے چھوٹی جو چیز ہے نا، جسے کہتے ہیں جراثیم میں بھی سب سے چھوٹے کیڑے، وہ کیڑے اصل غذا ہیں ویل مچھلی کی۔ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کی غذا کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اور وہ آنا اس کو کب 20 ٹن آنا، وہ کیڑے 20 ٹن، اور وہ ایک ایک کو لے کے چاپ بھی نہیں سکتی۔ اس کا منہ اور اس کا فیس کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ وہ لے کے چاپ کے نگل نہیں سکتی۔ تو اللہ نے اس کو کیا سسٹم دیا معلوم ہے؟ اسے گلے کے اندر کے اینڈنگ میں ایک جالی رکھی ہے، وہ اتنی باریک جھلنی ہے کہ وہ جو ہے نا چھوٹے سے مائکرون نیوٹران کی طرح جو نہیں دکھتے ہیں، وہ جراثیم جب اس کے گلے میں جاتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں، اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اندر نہیں جاتی، چھن جاتا ہے، اور وہ یوں منہ کھولے دریا میں تیرتی ہے، ایسے منہ کھولے دریا میں تیرتی۔ تو اس کی غذا کا کتنے ٹن کا حصہ ہے جو سمندری پانی میں ہے، وہ ایسے ہی جذب کرتی جاتی ہے۔ خالی منہ کھول کے جب تیرتی ہے تو اس کے اندر پانی داخل ہوتا ہے، پانی کے اندر اس کی جو غذا ہے وہ اندر جاتی ہے اور باہر پانی نکل جاتا ہے۔ سمندر کے اتاہ گہرائیوں میں اس جانور کو 20 ٹن کھلانے والا زمین پر ظاہر میں چلنے پھرنے والے کو 2 پلیٹ کھانا نہیں دے گا؟ پھر اللہ سے روگردانی کرتے کیوں؟ حرام کاری کرتے کیوں؟ اعتبار کیوں اٹھ گیا ہے اپنے رب سے؟ ڈرتے کیوں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو ہم نہیں پہچانتے، اسی لیے رب نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے، قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے۔ تو مسلمانوں، کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی صرف ایک سائنسی یا جانکاری کا مضمون نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کو پہچاننے اور اس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو درس دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، اس خالق کائنات کی عبادت کرو یا چھوٹے موٹے ان کے پاس جا کے در در ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کیا ہے، سمجھانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔